الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم بارك لنا في أوقاتنا اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا. پارہ نمبر 9 سورۃ الاعراف آیت نمبر 129 سے قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں قالوا اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم ان يهلك عدوكم ويستخلفكم في الارض فينظر كيف تعلمون. موسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے قوم کے بیچ کی بات ہے. اس کی قوم کے لوگوں نے یعنی موسیٰ علیہ السلام کے قوم کے لوگوں نے کہا تیرے آنے سے پہلے بھی ہم ستائے جاتے تھے، جب تو نہیں آیا تھا تب بھی ہم مشکلوں میں تھے اور اب تیرے آنے پر بھی ہم ستائے جا رہے ہیں. یعنی اے موسیٰ ہمارا حال تو نہیں بدلا، پہلے بھی ہم جیسے تھے ویسے ہی اب ہم ہیں. تو یہ انسان کی جو ہے نا بے صبری ہوتی ہے کہ انسان مدد آنے میں دیر ہونے کی وجہ سے شکایتوں کے انبار لگا دیتا ہے، اللہ رب العالمین کے بارے میں طرح طریقے سے گمان کرنے لگتا ہے. اسی طریقے سے جیسے اگر کسی سے کہا جاتا ہے نا کہ مشکلات ہیں مجھ پر بہت زیادہ، تو علاج بتایا جاتا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، تم اللہ رب العالمین سے مدد مانگو، نماز پڑھو. تو کیا کہتے ہیں بہت نماز پڑھ لی، بہت دعائیں کر لی، بہت دفعہ اللہ سے مانگا ہے لیکن پھر بھی ہماری مشکل دور نہیں ہو رہی. تو یہ ناسمجھی کی علامت ہے. اللہ رب العالمین سے اچھی امید رکھنی چاہیے کیونکہ اللہ رب العالمین انسان کو اچھے اور برے دونوں حالات سے آزماتا ہے. تو ہمارا دنیا میں اچھے حالات میں رہنا بھی اور برے حالات میں رہنا دونوں ہی دراصل آزمائش ہے. انسان اچھے حالات کو پریشانی یہ ہے کہ وہ آزمائش سمجھتا نہیں ہے، اسی لیے ہمیشہ عافیت مانگتا ہے. عافیت ہونی چاہیے، عافیت مانگنی چاہیے، لیکن اگر کبھی ایسے حالات ہو جو کہ ناگوار گزرے تو ان پر بھی اللہ سے حسن ظن رکھنا چاہیے. اس نے جواب دیا قریب ہے وہ وقت کہ تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے اور تم کو زمین میں خلیفہ بنائے، پھر دیکھے کہ تم کیسے عمل کرتے ہو. یعنی تھوڑا انتظار تو کرو، اللہ کی مدد ضرور آئے گی، ایسے نا امید ہونے سے کیا ہوگا.
आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं वलक़द अख़ज़ना आला फ़िरऔन बिस्सिन्नीन व नक़्सिम मिनस समराति लअल्लहुम यज़्ज़क्करून। अब इधर फ़िरऔन के कौम चूँकि अपनी जो सरकशी थी उसको छोड़ नहीं रही थी, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फिर उनको आज़माया, उनके ऊपर मुसीबतें भेजी ताकि वो सरकशी छोड़ दें, राह हिदायत पर आ जाएँ। हमने फ़िरऔन के लोगों को कई साल तक क़हत और पैदावार की कमी में मुब्तला रखा, शायद कि उनको होश आए, मगर उनका हाल ये था कि जब अच्छा ज़माना आता तो कहते कि हम इसी के मुस्तहिक हैं, यानी हम डिज़र्व करते हैं, हमें मिलना ही चाहिए। और जब बुरा ज़माना आता तो मूसा अलैहिस्सलाम और उसके साथियों को अपने लिए फ़ाले बद ठहराते, हालांकि दर हकीकत उनकी फ़ाले बद तो उन्हीं के पास है। यानी मूसा अलैहिस्सलाम को उनकी कौम मनहूस करार देती, हालांकि इंसान की नहूसत जो है वो उसके अमल के बिना पर होती है। अगर किसी की पकड़ होती है तो उसकी अमल की वजह से होती है। तो किसी और को अपने हालात का जिम्मेदार ठहराने से पहले जायजा लेने की जरूरत है। आया ऐसा तो नहीं है कि मैंने अपनी जिंदगी में कोई ऐसा काम, कोई ऐसा फेल, कोई ऐसा गुनाह मुझसे सरजद हो गया है जिसकी वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे इस आजमाइश में गिरफ्तार किया है। और तब भी आजमाइश अगर आ भी जाती है तब भी वो अल्लाह की रहमत ही है, क्योंकि दुनिया में इंसान अपना हाल दुरुस्त कर लेता है, अल्लाह ताला की रजा की तरफ आ जाता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन से करीब हो जाता है। लेकिन वो इंसान जो इन हालात से भी कोई सबक नहीं लेता, फिर उसकी शामत आती है। मगर उनमें से अक्सर बेइल्म थे, यानी उनको मालूम ही नहीं था कि हकीकत दुनिया क्या है आखिर। उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि हमें मसहूर करने के लिए खवा कोई निशानी ले आए, हम तेरी बात मानने वाले नहीं हैं। यानी इनकार का फैसला उन्होंने इतना अपने अंदर पुख्ता कर लिया था कि कोई निशानी भी हमारे पास आ जाएगी, हम मानेंगे नहीं। बाज़ दफ़ा ऐसा ही होता है ना, सामने वाले को मालूम होता है कि उसकी गलती है, वो नाहक पर है, लेकिन इसके बावजूद भी चूंकि अगर मैं मान लूंगा तो मेरी बात जाएगी, तो इस वजह से वो जानते बूझते भी। अब वहां पर दलाइल की बात नहीं होती, कैसे मैं सामने वाले के सामने अपना सच लेके आऊं, किसी तरीके से उसको बता दूं कि मैं बेगुनाह हूं, लेकिन सामने वाला उस चीज को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि वहां पर अगर एक इंसान ऐसा है कि जो लाइल्म है, उसको तो आप दलील से बता सकते हैं, लेकिन वो शख्स जो कि पहले से जानता है, उसको दलील की जरूरत नहीं होती। वहां पर मामला हुज्जतबाजी पर आ जाता है, वहां पर मामला अना का होता है। तो वैसे फिर इंसान हक को जानते हुए भी उसका इनकार कर देता है। आखिरकार हमने उन पर तूफान भेजा, टिड्डी दल छोड़े, सुरसुरियां फैलाई, मेंढक निकाले, खून बरसाया, ये सब निशानियां अलग अलग करके दिखाई, मगर वो सरकशी ही किए चले गए और वो बड़े ही मुजरिम लोग थे। यानी किसी आजमाइश से भी कोई सबक नहीं लिया था। जब जब कभी उन पर बला नाजिल होती, इसी तरीके से हमारा भी हाल है। देखिए कैसे करते हैं कि जब कभी उन पर बला नाजिल होती तो कहते हैं, ए मूसा, तुझे अपने रब की तरफ से जो मनसब हासिल है उसकी बिना पर हमारे हक में दुआ करो। यानी जब मुसीबत आती है तो हर एक से कहेंगे कि आप हमारे लिए दुआ कर दीजिए, जो कोई नेक जरा सा दिखेगा उसको पकड़ के उसके पीछे पड़ जाएं, आप हमारे लिए दुआ करें, आप हमारे लिए। लेकिन जब वो हालात बदल जाते हैं तो फिर अल्लाह को भूले ही रहते हैं। जब बुरे हालात आते हैं तो फिर लोगों से गुजारिश तक करते हैं कि अल्लाह के सामने हमारे बारे में जरूर दुआएं करें, लेकिन जब हालात अल्लाह ताला बदल देते हैं फिर अल्लाह ही के नाफरमान होकर खड़े हो जाते हैं। तो फिरऔन की कौम कैसी थी? जब कभी उन पर बला नाजिल होती तो कहते, ए मूसा अलैहिस्सलाम, तुझे अपने रब की तरफ से जो मनसब मनसब हासिल है उसकी बिना पर हमारे हक में दुआ कर। अगर अगर अब के तू हम पर से ये बला अगर अब के तू हम पर से ये बला टलवा दे तो हम तेरी बात मान लेंगे और बनी इसराइल को तेरे साथ भेज देंगे। मगर जब हम उन पर अपना अजाब एक वक्त मुकर्रर के लिए, जिसको बहरहाल पहुंचने वाले थे, हटा लेते तो वो यकलख्त अपने अहद से फिर जाते। तब हमने उनसे इंतकाम लिया और उन्हें समंदर में गर्क कर दिया कि उन्होंने हमारी निशानियों को झुटला दिया था और उनसे बेपरवाह हो गए थे। وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت
وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. اور ان کی جگہ ہم نے ان لوگوں کو جو کمزور بنا رکھے گئے تھے یعنی بنی اسرائیل کو اس کو زمین کے مشرق و مغرب کا وارث بنا دیا، جسے ہم نے یعنی فرعون کی قوم کو غرق کر دیا اللہ نے، اور پھر جو کمزور تھے ان کو وارث بنا دیا، کیونکہ ساری طاقتیں اللہ ہے نا، اللہ جس کو چاہے عطا کرے، اللہ جس کو چاہے سرچ کرو، ہاں ادھر ہے دیکھو، بسم اللہ من الشیطان الرجیم، جسے ہم نے برکتوں سے مالا مال کیا تھا۔ اس طرح بنی اسرائیل کے حق میں تیرا رب کا وعدہ خیر پورا ہوا، کیونکہ انہوں نے صبر سے کام لیا تھا، اور فرعون اور اس کی قوم کا وہ سب کچھ برباد کر دیا جو وہ بناتے اور چڑھاتے تھے۔ تو اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں تمام چیزیں ہیں، اللہ رب العالمین کے قانون میں اللہ رب العالمین کا قانون جب حرکت میں آتا ہے تو غیر محسوس طریقے سے اللہ رب العالمین ایک قوم کو لے جا کر دوسری قوم کو وارث بھی بنا دیتا ہے۔ بنی اسرائیل کو ہم نے سمندر سے گزار دیا، بنی اسرائیل کو ہم نے سمندر سے گزار دیا، پھر وہ چلے اور راستے میں ایک ایسی قوم پر ان کا گزر ہوا جو اپنے چند بتوں کی گرویدہ بنی ہوئی تھی، یعنی بت پرست قوم کے پاس سے وہ گزرے، کہنے لگے اے موسیٰ علیہ السلام ہمارے لیے بھی کوئی ایسا معبود بنا دے جیسا ان لوگوں کے معبود ہیں۔ اب چونکہ اس قوم کو دیکھے کیسی بدبخت تھی کہ اللہ رب العالمین نے ان کو چن لیا تھا، امتحان کے بعد میں فرعون کو ان کے سامنے غرق کیا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے کچھ سبق نہیں لیا۔ جیسے ہی وہ آزمائش ختم ہو گئی، ایک جگہ جا کر دیکھے کہ وہاں پر کوئی لوگ جمے ہوئے ہیں اور کسی بت کی پوجا ہو رہی ہے، وہ منظر بڑا ہی سہانا لگا، تو موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ آپ بھی دعا کریے ہمارے لیے کہ اللہ تعالیٰ ایسا کوئی بت ہمیں بھی دے دے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو حالانکہ فرعون کے پاس تھے تو وہاں پر تو کم سے کم شرک میں مبتلا تو نہیں تھے، وہاں پر موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کر فرعونیوں کے خلاف تھے، اللہ رب العالمین کے توحید پر جمے ہوئے تھے، لیکن جیسے اس آزمائش سے باہر نکلے کیا ہو گیا؟ شرک میں مبتلا ہو گئے، اپنے اللہ رب العالمین کو بھول کر اپنا ایک اور الہ بیٹھے۔ تو اس سے کیا سبق ملتا ہے کہ مثلا جیسے زندگی میں کوئی انسان کے برے حالات ہے، کوئی بیماری ہے، کوئی آزمائش ہے، کوئی اور سچویشن ہے، تو وہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے لیے ہو سکتا ہے کہ ہمارے بیٹھ جاؤ ہو سکتا ہے کہ ہمارے لیے وہی سچویشن جو ہے نا وہ ہمارے لیے بہتر ہو۔ ہم کیا کرتے ہیں جب اس سچویشن میں ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے خوب دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ حالات کسی طریقے سے بدل جائیں، یہ سچویشن کسی طریقے سے ہماری درست ہو جائے۔ جب اس سے نکلتے ہیں تو کوئی اور آزمائش میں پڑ جاتے ہیں جو اس سے سخت ہوتی ہے۔ تو ایسے میں انسان کو اللہ رب العالمین سے ہمیشہ اچھا گمان رکھنا چاہیے، اور جو اللہ رب العالمین نے انسان کے حالات رکھیں اگر تو وہ ایسے ہیں کہ جو سختی پر مبنی ہے تو ان میں سے نکلنے کے لیے دعا تو کرنی چاہیے، لیکن اپنے لیے اس کو کبھی منحوسیت نحوست نہیں سمجھنا چاہیے، جیسے کہ بنی اسرائیل سمجھ رہی تھی۔ وہاں سے وہ نکلے تو وہ کس میں پھنس گئے؟ وہ بت پرستی میں پھنس گئے۔ تو بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں زندگی میں جو ہمارے لیے کیا ہوتی ہیں؟ آزمائش ہوتی ہیں، ان میں پڑھ کر ہمیں اللہ رب العالمین کو نہیں بھلانا، اور جب وہ آزمائش چلی جائے اللہ تعالیٰ اس کو ہماری زندگی سے دور کر دے تب بھی ہمیں اللہ رب العالمین کے ساتھ میں ہی لو لگانا ہے۔ تم لوگ بڑی نادانی کی باتیں کرتے ہو، یہ لوگ جس طریقے کی پیروی کر رہے ہیں وہ تو برباد ہونے والا ہے، اور جو عمل وہ کر رہے ہیں وہ سراسر باطل ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا میں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور معبود تمہارے لیے تلاش کروں، حالانکہ وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں دنیا بھر کی قوموں پر فضیلت بخشی۔ اب اللہ رب العالمین نے اس قوم کو امام بنایا تھا، اللہ نے چنا تھا، اللہ رب العالمین نے اس کا منصب بڑھایا تھا۔ تو حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ انسان جب خواہشات میں مبتلا ہو جاتا ہے نا تو پھر خواہش اس کو لے ڈوبتی ہے، خواہشات میں پڑھ کر انسان، اب یہاں پر بنی اسرائیل نے کیا کیا تھا؟ اللہ رب العالمین نے ان کو اللہ رب العالمین نے ان کو کیا کیا تھا؟ اپنی طرف سے پیغمبر دیا تھا، بہت ساری چیزیں دی تھی، انعام عطا کیے تھے، ان کو وارث بنایا تھا زمین کا، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے پیغمبر کی پیروی کو حقیر جانا اور اپنے لیے ایک اور معبود تلاش کرنے لگے۔
تو جب انسان اللہ رب العالمین کی ملی ہوئی نعمت کی قدر نہیں کرتا تو پھر اللہ رب العالمین بھی اس کو جب وہ فضیلت کو نہیں پہچانتا تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اس کو چھین لیتے ہیں. اور یہ بھی بدبختی ہے انسان کی کہ وہ اللہ رب العالمین کی فضیلت دی بھی فضیلت کو نہ پہچانے. مثال کے طور پر جیسے ہم لوگ ہیں, ہم یہاں بیٹھے ہوئے تھے, ٹھیک ہے, ہماری زندگی میں قرآن نہیں تھا, اس سے پہلے ہم قرآن کو پڑھتے تھے لیکن ہم اس کو سمجھ کر نہیں پڑھ رہے تھے. اب اللہ رب العالمین نے ہمیں یہاں لے کے آئے ہیں, قرآن پڑھنے کا موقع دیا ہے, سمجھ کر پڑھنے کا موقع دیا ہے. اس کو اگر کوئی انسان یہ سمجھتا ہے نا, اچھا گھر سے نکلنا ہے, اب جانا بھی ہے, اب بیٹھنا بھی ہے, گرمی بھی ہو رہی ہے, باقی ساری چیزیں بھی ہے, تو ایسے میں انسان صرف اگر مصیبتوں کو دیکھے گا نا تو وہ نعمت جو باقی لوگوں کو نہیں مل رہی ہے, جو ہمیں مل رہی ہے, تو اس کی انسان قدر نہیں کر پاتا کبھی بھی. اور قرآن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں, قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون. کہہ دیجیے قرآن وہ چیز ہے جس کی کیا ہے, قل بفضل اللہ ورحمتہ فبذلک, اللہ کے فضل سے اور اس کے رحمت سے, یہ ایسی نعمت ہے, فلیفرحوا, بس چاہیے کہ خوش ہو جائیں, جن لوگوں کو یہ نعمت مل رہی ہے وہ خوش ہو جائیں. هو خیر مما یجمعون, کیونکہ یہ وہ نعمت ہے جو کہ انسان تمام چیزوں کے مقابلے میں جمع کر رہا ہے. دوسرے لوگ بہت کچھ اور چیزیں جمع کر رہے ہیں, دنیا کا ساز و سامان جمع کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. آج ہی جب میں آ رہی تھی تو سب لوگوں کی ایک دوڑ لگی ہوئی ہے نا, ہر کوئی گھر سے نکلا ہوا ہے, کوئی کہیں جا رہا ہے, کوئی کہیں جا رہا ہے, اور میں کیمپس آ رہی تھی اس ٹائم پہ, تو میں سوچ رہی تھی کہ ہماری سب کی دوڑ ہے زندگی میں, سب دوڑ رہے ہیں, کوئی کہیں پر, کوئی کہیں پر, کوئی اپنی نوکری پر, کوئی اپنی جابس پر, کوئی کسی دوڑ میں, کوئی کسی دوڑ میں. لیکن اللہ رب العالمین کا کتنا شکر ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں خوار نہیں کیا کہ ہم کسی مزدور کی شکل میں بن جاتے, اگر ہمیں بنا دیتا اللہ تعالیٰ, اور ہم بھی کیا ہے وہ ٹٹا اور پھاوڑا لے کر کہیں پر زندگی گزارنے کے لیے, چند روٹیوں کے لیے رہتے ہے نا. ایسی کتنی خواتین ہیں جو ان کاموں میں ہے. تو اللہ رب العالمین کا کتنا شکر ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں ان چیزوں سے بچا کر اپنے کلام کی دوڑ میں لگایا. تو اس چیز پر ہمیشہ خوش ہونا چاہیے, اس چیز کو کبھی بھی مصیبت نہیں سمجھنا چاہیے. اس راستے میں آنا, اس راستے میں خدمت کرنا, اس راستے میں علم حاصل کرنا, اس میں آگے بڑھنا, یہ سراسر اللہ رب العالمین کی طرف سے رحمت ہے جس کے اوپر سراسر خوش ہونا چاہیے. اس کے علاوہ کوئی فیلنگ دل میں نہیں آنی چاہیے. کیونکہ جب انسان کیوں اس چیز کو مشکل سمجھتا ہے, اس راستے پر چلنے کو مشکل کیوں سمجھتا ہے, کیونکہ بعض دفعہ اس کو گھر میں کوئی اچھی چیز بنانی ہوتی ہے نا, بریانی بنانا ہے, کوئی اور چیز بنانا ہے, اب آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے. آپ سوچتے ہیں جس خاص طور میرے ساتھ میں ایسا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اب مجھے کوئی اور کام ہوتا ہے, اس ٹائم پہ میری کلاس ہوتی ہے, یا تو میں کلاس کو چوز کروں یا پھر میں بریانی کھلا دوں. تو میں اس ٹائم پہ بریانی نہیں بناتی, پھر میں بولتی ہوں کہ میں کل بناؤں گی جب میری چھٹی ہے نا, یا پھر میں بعد کے وقت میں بناؤں گی. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ دنیا کو ترجیح نہ دیں, اس کو بیلنس کر کے چلیں. جس وقت ہمارا قرآن کا ٹائم ہے وہ ہمارا قرآن ہی کا ٹائم ہے, جس وقت ہمارا گھر کا ٹائم ہے اس وقت ہمارا گھر ہی کا ٹائم ہے. لیکن بات کیا ہے, ہم سارا ٹائم ایک ہی چیز کو دینا چاہتے ہیں, اور وہ ہمارا گھر ہے جو ہمارا بت بن چکا ہے, ٹھیک ہے. تو وہ چیز کیا ہے, پھر ہلاکت کی طرف لے جاتی ہے, کیونکہ وہ چیز محبت ہے نا انسان کی. انسان اپنے گھر سے بھی محبت کرتا ہے, انسان اپنے بال بچوں سے بھی محبت کرتا ہے, اپنے شوہر بیوی سب سے محبت کرتا ہے, والدین سے بھی محبت کرتا ہے. لیکن وہ محبت جو اللہ رب العالمین کے راستے میں آپ کو آگے ہی نہ بڑھنے دے, جو آپ کے اندر ایمان کو نہ بڑھائے. ایک انسان دیکھیے کب اپنے گھر والوں کے ساتھ اس کے رشتے مضبوط ہو سکتے ہیں, جب اس کی زندگی میں یقیناً دین ہوگا. کیونکہ ہر انسان کے اندر اللہ رب العالمین نے نفس کی شح رکھ دی ہے. نفس کی شح کیا ہے, تنگی ہے نفس کی. جیسے مثال کے طور پہ یہ میرا دوپٹہ کسی کو پسند آ گیا ہے نا, اب انہوں نے مانگ لیا مجھ سے, میں حقیر دوپٹہ تک نہ دوں اگر میرے دل میں اللہ رب العالمین کی محبت نہ ہو. پھر میں بولی خراب ہو جائیں گا, یہ پھٹ جائیں گا, اور میں ایسے تصور کروں گی جیسے یہی ہے جو آخری سانس تک پہننا ہے, اس کے سوا کوئی کپڑا ہی ملنا ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو یہ شوق ہے, تو یہ کب ختم ہوگی؟ انسان کا دل بڑا کب ہوتا ہے, جب وہ دین سے جڑتا ہے. جب انسان دین سے جڑا ہوا رہتا ہے تو پھر اس کے اندر وہ جذبات آتے ہیں کہ وہ لوگوں کو دینے والا بنتا ہے, ورنہ پھر انسان صرف اور صرف اپنے حقوق کی بات کرتا ہے, فرائض کو بھول جاتا ہے.
اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اوپر جو حقوق لوگوں کے ہیں ہم اس کو اچھی طریقے سے ادا کریں اور اپنے فرائض کو ہم جانے دیں، اس کو دل پر نہ لیں، تو پھر یقین جانیے قرآن کے علاوہ وہ کوئی چیز نہیں ہے، اللہ رب العالمین کی محبت کے علاوہ وہ کوئی چیز نہیں ہے جو ہمیں ان غلامیوں سے نکال سکتی ہے۔ اللہ رب العالمین کی محبت کے علاوہ جتنی بھی محبتیں ہیں جو ہمیں اللہ رب العالمین سے دور کرتے ہیں، اس راستے سے دور کرتے ہیں، وہ غلامی ہے۔ تو ہمیں کیا کوشش کرنی ہے کہ اس نعمت کو نعمت پہچاننا ہے، اس نعمت پر شکر گزار ہونا ہے۔ لیکن اگر انسان شکر گزار نہیں ہوتا اور انسان اس کی ناقدری کرتا ہے اور اس کے اوپر دوسری چیزوں کو ترجیح دیتا ہے جو کہ بعد میں بھی ہو سکتی ہے، 1 گھنٹے کے بعد میں بھی ہو سکتی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اس کو ابھی کرنا ہے، جو کہ اپنی خواہشات ہے، کھانے پینے کی خواہش ہے، کوئی اور چیز کی خواہش ہے، کہیں پر اپوائنٹمنٹ ہے، ہاں یہ الگ بات ہے کہ ایمرجنسیز کی چیزیں وہ ایکسیپشنل کیسز ہیں، ٹھیک ہے، لیکن جو نارمل ہماری زندگی ہے، جو ڈیلی روٹین کی لائف ہے، اس میں ہم نے پھر پلاننگ کرنا ہے، کیسے میں اپنا ٹائم بہترین طریقے سے استعمال کروں کہ میں اپنے گھر کے فرائض بھی اچھے سے انجام دوں، میں اپنے ہسبینڈ کا حقوق بھی اچھے سے ادا کروں، پھر اپنی میں جو ہے روحانی غذا کے بارے میں بھی فکر مند رہوں، ٹھیک ہے، تو انسان کی زندگی پروڈکٹیو ہوتی ہے جب وہ دین کی طرف آتا ہے۔ آگے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اور اللہ فرماتا ہے وہ وقت یاد کرو جب فرعون والوں سے ہم نے تمہیں نجات دی، جن کا حال یہ تھا کہ تمہیں سخت عذاب میں مبتلا رکھتے تھے، تمہارے بیٹوں کو قتل کرتے، تمہاری عورتوں کو زندہ رہنے دیتے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی آزمائش ہے۔ ابھی میں نے آپ لوگوں کو ایک مثال بتائی ہے نا، اس طریقے سے مجھے ہماری ایک ٹیچر یاد آ گئی ہے۔ ان کے گھر میں مزاج یہ تھا کہ بہت زیادہ کھانے کے شوقین لوگ تھے، تو میں اپنی ٹیچر سے پوچھتی تھی کہ آپ اتنا زبردست انتظام گھر میں بھی کرتی ہیں، دعوتیں بھی کرتی ہیں، اور آپ پھر جو ہے وہ ماشاء اللہ سے لائک شی یوز ٹو بی ایٹ انسٹیٹیوٹ فرام مارننگ ٹو ایوننگ، ٹھیک ہے، صبح سے لے کے شام تک انسٹیٹیوٹ پہ بھی رہتے تھے، تو تعجب ہوا، انسان کو دیکھ کے تعجب ہوتا ہے نا، تو میں نے ان سے پوچھا ایک دن کہ آپ مجھے بتائیے کہ آپ کا روٹین کیسا ہے، آپ باقی چیزوں کو کیسے مینیج کرتے ہیں، تو انہوں نے بتایا کہ پھر آپ کے گھر والے اگر اچانک سے کوئی فرمائش کر دیں پھر آپ اس کو کیسے پورا کرتے ہیں، اپنے استادوں سے انسان سیکھتا ہے نا۔ انہوں نے جو مجھے بات بتائی تھی وہ یہ تھی کہ میں ہمارے گھر میں کوئی بھی چیز ہفتے میں وہ چیزیں میں پہلے ہی بنا کے ان کو کھلا دیتی ہوں تاکہ ان کا پیٹ بھرا ہوا رہے اور وہ مجھ سے ڈیمانڈ ہی نہ کرے۔ کتنی اچھی سوچ ہے نا ایک انسان کی کہ آپ نے پہلے ہی، اب اس ہفتے میں لگتا ہے آپ کو اچھا بہت دن ہو گئے بریانی نہ بنائے، اب یہ نہیں کہ آپ کو ڈیمانڈ کرے گھر والے کہ آپ بہت دن ہو گیا ہم لوگوں نے بریانی نہیں کھائی تب آپ کو ہوش آئے کہ میں نے بنا کے کھلانا ہے، نہیں، آپ اس کا انتظام پہلے سے ہی کر دیں، ہر تھوڑے دن میں ان کے لیے سوچے کہ میں کوئی چیز ایسے بنا کے ان کو سیٹسفائی کر دوں تاکہ وہ مجھے اس راستے سے نہ روکے۔ تو یہ چیزیں کیسے آتی ہیں؟ یہ حکمت ہے نا، پلاننگ ہے، انسان سیکھتا ہے ان چیزوں سے، ٹھیک ہے، اور ماشاءاللہ سے یقین جانیے اتنا موٹیویٹ ہوتی میں دیکھ کے، اعلیٰ گھر، صاف نیٹ گھر، ٹھیک ہے، کھانے کا بھی بہترین انتظام، پھر انسٹیٹیوٹ پر آ کر تعلیم بھی دینا، یہ انسان کون کر سکتا ہے؟ جو کہ جس کا تعلق دین سے ہوتا ہے، کیوں؟ کیونکہ اس کی زندگی میں کیا چیز نہیں ہوتی؟ فضولیت نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، گھنٹوں کی جو فضول باتیں ہیں یا فضول چیزیں ہیں، ٹھیک ہے، وہ چیزیں ختم ہو جاتی ہے، جو اسکرین ٹائمنگ ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، جو انسان باقی چیزیں جو نہ دنیا میں پروڈکٹیو ہے اس کی زندگی میں نہ آخرت میں اس کو نکال دیتا ہے انسان، تو پھر یہ نعمت کو انسان نعمت سمجھتا ہے۔ اگر اس نعمت کو انسان نعمت نہ سمجھے اور یہ بولے کہ اچھا مجھے یہ بھی کام ہے، یہ بھی کام ہے، یہ بھی کام ہے، اور سارے کام پھر سر پہ سوال کر لے، تو پھر یہ نعمت حقیر لگتی ہے، پھر انسان جو چلو چھوڑو آج کے دن، ہے نا، پھر نیکسٹ ہفتے دیکھیں گے، نیکسٹ ویک دیکھیں گے، نیکسٹ کورس دیکھیں گے، اور کیا ہی پتا کہ وہ انسان کی زندگی میں موقع ہی نہ ہے، اللہ تعالیٰ توفیق ہی چھین لے۔ آگے آتا ہے اور اللہ فرماتا ہے وہ وقت یاد کرو۔ اب یہاں پر بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ اپنی نعمت یاد کروا رہے ہیں، کیا کہ وہ وقت یاد کرو جب فرعون والوں سے ہم نے تمہیں نجات دی، جن کا حال یہ تھا کہ تمہیں سخت عذاب میں مبتلا رکھتے تھے، تمہارے بیٹوں کو قتل کرتے، تمہاری عورتوں کو زندہ رہنے دیتے، اس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہاری بڑی آزمائش ہے، تمہارے رب کی طرف سے بڑی آزمائش تھی۔ یعنی حالات کو ذرا کمپیئر تو کرو،
تم رونے دھونے میں مبتلا ہو، پہلے تمہاری زندگی میں قرآن نہیں تھا، پہلے اللہ سے تعلق نہیں تھا، کس قدر بے چین تھے تم، کس قدر تمہاری زندگی میں سکون نہیں تھا، تمہاری زندگی میں ہر نعمت بھی تمہیں حقیر لگتی تھی۔ اب جب اللہ رب العالمین نے تمہیں قرآن دیا، ہو سکتا ہے تمہیں گھر سے نکل کر آ کر بیٹھنے میں وقت لگتا ہو سکتا ہے تمہیں کام جلدی کرنے پڑتے ہو سکتا ہے، لیکن جو تمہاری روح کو غذا مل رہی ہے، تمہاری زندگی میں تمہارے دل کو جو اطمینان مل رہا ہے، تمہاری اپنی نشو و نما ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے تمہاری اولاد کی نشو و نما ہوگی، تو کیا یہ نعمت نہیں ہے؟ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو کمپیئر کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں کیا، کہ وہ جو فرعون کی غلامی میں تم لوگ تھے، اس سے نکل کر موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تم لوگ جب باہر آ گئے، وہ تمہارے بیٹوں کو قتل کر دیتا تھا، عورتوں کو زندہ رہنے دیتا تھا، تو کیا وہ آزمائش نہیں تھی؟ اب جب یہ صحرا میں آئے ہو تم، تو اس آزمائش کو تم بڑا سمجھ رہے ہو، اس آزمائش کا حالانکہ یہ نعمت ہے کہ اللہ نے تمہیں فرعون سے نجات دی اور صحرائے فیہ میں لے کر آئے، وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ ثَلَاثِينَ۔ اب یہاں پر جب صحرا میں آ گئے نا، تو اب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بلوا لیا، وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً۔ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 30 شب و روز کے لیے کوہ سینا پر طلب کیا، اور بعد میں 10 دن کا اور اضافہ کر دیا، اس طرح اس کے رب کی مقرر کردہ مدت پورے 40 دن ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے چلتے ہوئے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام سے کہا، میرے پیچھے تم میری قوم میں میری جانشینی کرنا، یعنی جاتے جاتے اپنے پیچھے اپنا جانشین چھوڑ کے گئے۔ ہم نے بھی کیا کرنا ہے، کوئی کام اگر آپ ادھورا چھوڑ کے آ رہے ہیں نا، خاص طور پہ کلاس کو، ٹھیک ہے، تو کیا کرنا ہے، اس کا جانشین بنا کے آنا ہے گھر میں، کہ میں آدھا سالن بنا کے جا رہی ہوں، اس میں یہ چیز ڈالنی ہے تو آپ ڈال دیجئے، ٹھیک ہے۔ اس کو انسان کیا سمجھتا ہے، اچھا ٹھیک ہے نا، کر لیں گے۔ تو وہ جو غیر ذمہ داری ہے نا، پھر وہ کیا کرتی ہے، وہ غلط نتائج کی طرف لے جاتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہاں پر کیا کیا، اپنے پیچھے اپنا جانشین مقرر کیا، ان کو کیا کہا کہ اور ٹھیک کام کرتے رہنا۔ اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے، بہت بڑا سبق ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص طور پر جب ہمیں کوئی ڈیوٹی ملتی ہے، کوئی دین کا کام ہے، کہیں پر کسی خدمت کے لیے اپنے آپ کو اپنے آفر کیا ہے، تو پھر وہاں پر کیا کرنا ہے، اگر آپ اس ڈیوٹی کو پورا نہیں کر سکتے، آپ کے گھر کی کوئی مصروفیات ہے، کوئی آپ کی دوسری کمٹمنٹس ہے، تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے، اپنا جانشین مقرر کرنا ہے، اس ڈیوٹی کو غیر ذمہ داری کے طور پر چھوڑ کر نہیں چلے جانا، چاہے وہ گھر کے کام ہو، چاہے وہ دین کی ڈیوٹی ہو۔ وہاں پر کیا کرنا ہے، اگر کوئی ذمہ داری ہم نے لی ہے، اگر ہم اس کو کسی وجہ سے پورا نہیں کر پا رہے، تو اس کو پھر صحیح ہینڈز میں اس کو ہینڈ اوور کرنا ہے، تاکہ وہ صحیح طریقے سے کام پورا ہو جائے۔ تو انہوں نے کیا کہا کہ میرے بعد کہا، ہارون علیہ السلام سے کہا کہ میرے پیچھے تم میری قوم میں میری جانشینی کرنا۔ حالانکہ ہارون علیہ السلام، آپ کو پتا ہے، یہ بڑے تھے، 3 سال بڑے تھے موسیٰ علیہ السلام سے۔ موسیٰ علیہ السلام چھوٹے تھے اپنے بھائی سے، تو اللہ تعالیٰ کی مرضی، اللہ جس کو چاہے چن لے۔ اللہ تعالیٰ کیا چیز، کیا خوبی ایک انسان کے اندر دیکھ لے، یہ اللہ ہی جانتا ہے، جس کی وجہ سے اس کو چنتا ہے۔ تو ہمیں کیا کوشش کرنی ہے، اب یہاں پر دیکھیے ہارون علیہ السلام کو بھی کوئی جیلسی نہیں ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو چن لیا اور مجھے نہیں چنا، حالانکہ میں بڑا تھا، ہے نا، حق تو میرا بنتا تھا کہ مجھے چنا جائے۔ لیکن ہارون علیہ السلام بھی کتنے اپنے بھائی کے ساتھ اللہ رب العالمین کی کے چوائس پر راضی تھے، کہ انہوں نے اس بات کو مان لیا کہ میں جا رہا ہوں، اللہ رب العالمین نے مجھے 40 راتوں کے لیے، 30 شب کے لیے، بلکہ یہاں پر 30 کا ذکر آتا ہے، تو مجھے بلوایا ہے، اب تم میرے پیچھے قوم کو دیکھتے رہنا، قوم کی اصلاح کرتے رہنا۔ جب وہ ہمارے مقرر کیے ہوئے وقت پر پہنچا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو تورات دینے کے لیے پہاڑ پر بلایا تھا، اور اس کے رب نے اس سے کلام کیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے بات کی تھی موسیٰ علیہ السلام سے، تو اس نے التجا کی، اے میرے رب۔ اب وہاں پر پہنچ گئے نا، اب اللہ تعالیٰ سے کلام بھی ہو رہا ہے، تو انسان جو اللہ کے لیے زندگی گزارتا ہے، اس کی کیسے خواہش ہوتی ہے۔ جیسے آپ سوچیں، ایک آپ کی دوست ہے، ٹھیک ہے، کافی عرصے سے اب آپ ان سے جڑے ہوئے ہیں، بات چیت ہو رہی ہے، تو اب جب آپ کو پتہ چلتا ہے کہ وہ آپ کے گھر کے پاس آ گئے ہیں، آپ کے پڑوس میں ہی ہیں، تو آپ کا کیا دل کرتا ہے، ایک دفعہ جا کے دیکھ کے آتی ہوں، ہے نا۔ تو انسان کا دل کرتا ہے نا، جس سے انسان محبت کرتا ہے اس کو دیکھنا بھی چاہتا ہے۔ تو یہاں پر انہوں نے کیا کہا، موسیٰ علیہ السلام نے، اور اس کے رب نے اس سے کلام کیا، تو اس نے التجا کی، اے رب، مجھے تو یا رائے نظر دے کہ میں تجھے دیکھوں، یعنی اے اللہ تعالیٰ، مجھے اپنا آپ دکھائیے،
تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا کہ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، کیونکہ اللہ نے دنیا میں کسی کی آنکھ میں اتنی کیپیسٹی رکھی ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکے، فرشتوں کو دیکھ سکے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میت جب گھر میں رکھ دی جاتی ہے تو نیک آدمی کو قبر میں اٹھا کر بٹھا دیا میت جب قبر میں رکھ دی جاتی ہے تو نیک آدمی کو قبر میں اٹھا کر بٹھا دیا جاتا ہے، اسے کوئی گھبراہٹ اور پریشانی نہیں ہوتی، فرشتوں کو دیکھ کے بھی وہ نہیں ڈرتا۔ اسے کہا جاتا ہے تو کس چیز میں تھا، وہ کہتا ہے اسلام میں۔ پوچھا جاتا ہے یہ آدمی کون ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھا کر پوچھا جاتا ہے یہ آدمی کون ہے، وہ کہتا ہے محمد جو اللہ کے رسول تھے، ہمارے پاس اللہ کے ہاں سے واضح دلائل لے کر آئے تھے، ہم نے آپ کی تصدیق کی۔ پھر اسے کہا جاتا ہے حل رأیت اللہ، اس سے پوچھا جاتا ہے کیا تم نے اللہ کو دیکھا ہے، وہ کہتا ہے کہ یعنی اب یہاں پر کیا ہے کہ اس سے پوچھا جاتا ہے کہ کیا تم نے اللہ کو دیکھا تھا، وہ کہے گا ما ينبغي لأحد ان يرى اللہ، جو ہم نے یہاں پر قرآن میں پڑھا ہے نا وہی اس حدیث میں آ رہا ہے۔ کیا کیا کہے گا کہ کسی کے لیے جائز نہیں کہ وہ اللہ کو دیکھے، یعنی کوئی اللہ کو نہیں دیکھ سکتا۔ تب اس کے لیے جہنم کی طرف سے ایک دریچہ کھولا جاتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ آگ آگ کو توڑ پھوڑ رہی ہے، اسے کہا جاتا ہے دیکھ اللہ نے تجھے کس چیز سے بچا لیا، یعنی صحیح علم۔ کوئی انسان اگر ایسا ہو جس نے قرآن ہی نہیں پڑھا، جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو نہیں پڑھا، وہ کیا کہے گا، ہاں ہاں لا ادری لا ادری، مجھے تو معلوم ہی نہیں تھا کہ انسان اللہ کو دیکھ سکتا ہے کہ نہیں دیکھ سکتا، ہے نا؟ تو کتنا ضروری ہے کہ انسان صحیح علم کی قدر کرے، علم کو حاصل کرے۔ کیا کہے گا کہ دیکھ اللہ نے تجھے کس چیز سے بچا لیا، پھر اس کی طرف جنت میں ایک دریچہ، ایک ونڈو کھولا جاتا ہے اور وہ اس کی آب و تاب اور نعمتیں دیکھتا ہے، اسے کہا جاتا ہے یہ تیرا ٹھکانہ ہے، اور اسے کہا جاتا ہے جس پر تو یقین سے تھا دنیا میں، جو بھی عمل کر رہا تھا جس کا تجھے یقین تھا یہ وہی تیرا ٹھکانہ ہے، اسی پر تیری وفات ہوئی اور اسی پر تجھے اٹھایا جائے گا۔ تو ہمیں بھی آخرت کے بارے میں، قبر کے سوال و جواب کے بارے میں پورا پورا یقین رکھنا ہے۔ اور یقین کیسے آتا ہے؟ علم کے ذریعے سے۔ جو انسان علم ہی حاصل نہ کرے، سنی سنائی پر اپنی زندگی گزارے، تو پھر کیا کہتا ہے جب کسی سے پوچھا جائے، ہے نا، حیض و نفاس کے مسائل کسی خواتین سے پوچھ لیے جائیں، کیا کہتے ہیں مجھے، ہاں کانفیڈنس سے بات نہیں کریں گے، میں نے سنا تھا، ایک باجی تھے وہ بتا رہے تھے میں نے ان سے سنا تھا۔ آپ ان کو کہیے گا سامنے سے کوئی شک ڈال دیجیے گا، فوراً ہی شک میں پڑ جاتے۔ کیوں کیوں پڑ جاتے ہیں؟ کیونکہ علم یقینی حاصل نہیں کیا، استاد کے سامنے بیٹھ کر اس علم کو نہیں لیا۔ تو جب انسان علم کو حقیر جانتا ہے اور ان مسائل کو نہیں سیکھتا تو پھر کیا ہوتا ہے، وہ یقین پر کیسے مرے گا؟ وہ تو شک میں مرے گا، کیونکہ اس کو یقین ہی نہیں تھا، اس نے علم یقینی حاصل ہی نہیں کیا تھا۔ اور بعض دفعہ کیا ہوتا ہے انسان کی اپنی کمزوری ہوتی ہے، انسان سیکھتا نہیں ہے، یا پھر ایسا ہے کہ ایک دو تین چار کلاسز اٹینڈ کر کے فیصلہ کر لیتے ہیں بس یہ بہت مشکل ہے میرے سے تو نہیں ہو سکتا، چھوڑو پڑے میرے تو سمجھ میں ہی نہیں آ رہا کیا پڑھایا جا رہا ہے نا؟ تو پھر انسان کیا کرتا ہے اس کی طرح، حالانکہ اگر دنیا میں دنیا کا کوئی کام ہو، کوئی انسان کو نہ جیسے سینا ہے، آ جائے گا ایک دو دن میں سیکھنے سے، نہیں آتا نا؟ کھانا بنانا ہے، 2 دن آپ بنائیں، 2 دن تو جلے گا شروع میں، بعد میں آئے گا بناتے بناتے، ہے کہ نہیں ہے؟ تو ایک انسان علم کے بارے میں یہ چیز کیسے سمجھ سکتا ہے کہ میں ایک کلاس سنوں گی، ایک مجلس سنوں گی اور پورا سمجھ میں آنا شروع ہو جاتا، میرے ذہن کے پردے پورے کھل جائیں گے اور ہر بات مجھے سمجھ آئے گی؟ نہیں ہوتا ایسا بھی، اس کا بھی ٹیسٹ ڈیولپ کرنا پڑتا ہے۔ جس طریقے سے ہمیں دنیا کے کاموں کو سیکھنے کے لیے وقت لگتا ہے، ایسے ہی علم کے اندر اترنے، باتوں کا گہرائی سمجھنے کے لیے بھی وقت لگتا ہے۔ تو مین چیز جو علم کو دینا ہے وہ کیا ہے؟ وقت دینا ہے، کم سے کم 3-4 مہینوں سے پہلے ہار نہیں ماننا، اور اس کے اندر انشاءاللہ اللہ سے اچھی امید ہے مجھے کہ جتنے لوگ بھی سن رہے ہیں ان کو سمجھ آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، ان کو سمجھ آنا شروع ہو جاتا ہے کہ ہم کیا سیکھ رہے ہیں، کیا پڑھ رہے ہیں۔ لیکن کوئی اگر انسان اس سے پہلے ہی بھاگ نکلے، 2 کلاسز سنے اور فیصلہ کر لے یہ تو میرے بس کی بات ہی نہیں ہے، یہ تو مجھے آنے کا، حالانکہ اللہ قرآن کے بارے میں، باقی چیزوں کے تو بازک رکھ دیجیے، قرآن کے بارے میں اللہ کیا کہتا ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو آسان بنایا ہے کوئی نصیحت پکڑنے والا؟ اب جب آپ نصیحت پکڑنے کے لیے آئیں گی، آپ سیکھنے کی کوشش کریں گی، تو آپ کا سمجھ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ایسی کتاب نازل کی ہوگی جو آپ پڑھ ہی نہ سکے، کبھی آپ سیکھ ہی نہ سکے، پھر وہ کتاب ہدایت کیسی ہوگی؟
تو یہ قرآن اسپیشلی یہ اللہ رب العالمین نے ایسی کتاب نازل کی ہے جس کو ان پڑھ سے ان پڑھ، جاہل سے جاہل انسان بھی سیکھ سکتا ہے، بشرطے کہ وہ سیکھنے کے لیے محنت کرے۔ ہم دنیا کی چیزوں کے لیے، ایک انسان کو کوئی فن نہیں آتا نا، ٹھیک ہے، جیسے کہ مثال کے طور پر سب سے ہارڈ ہنر بتائیے کون سا ہے؟ گھروں میں جو خواتین سیکھتی ہیں کون سا ہنر ہے؟ ہاں، زردوزی ہے، ٹھیک ہے، ڈالنا ہے، ہر کوئی نہیں ڈالتا لیکن کچھ لوگ اس کو سیکھ لیتے ہیں۔ مہندی ڈیزائننگ ہے، ہر کوئی نہیں سیکھتا لیکن جن کو شوق ہوتا ہے وہ سیکھ لیتے ہیں۔ اچھا وہ ایک دن میں آ جاتا ہے سیکھنے سے؟ نہیں آتا۔ جو انسان یہ ہار مان لیتا ہے نا، اب ایک ہفتے سے ڈال رہے ہو، صاف آ رہا ہی نہیں مجھے مہندی ڈالنے کے لیے، تو پھر آپ جس نے سیکھا ہوا ہوتا ہے وہ کیا مشورہ دیتے ہیں؟ ایک ہفتے میں نہیں آتی یہ چیز، میں تو اتنے سال سے ڈال رہی ہوں تب جا کے مجھے اتنا آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بالکل یہی بات ہے، جب انسان دین کی طرف آتا ہے نا، سنی سنائی سے باہر نکلنے کی کوشش کرتا ہے، علم یقینی کو حاصل کرتا ہے، تو جو جس چیز کو ساتھ میں باندھ کے رکھنا ہے نا وہ صبر ہے۔ صبر سے علم حاصل کریں گے تو علم یقینی کی طرف انسان جاتا ہے، لیکن چھوڑ کر بھاگ نکلیں گے، بولیں گے یہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا، تو پھر پکڑ کر کون سنائے گا؟ کون آپ کے گھر آئے گا؟ کوئی بھی نہیں آئے گا جہاں پڑھایا جا رہا ہو۔ اچھا دوسری چیز یہ ہے کہ جہاں پڑھایا جا رہا ہو نا، وہ بھی دیکھنا چاہیے کہ آپ جہاں پر جا رہے ہیں، جہاں سے علم حاصل کر رہے ہیں، وہ آپ کو کیا چیز سکھا رہے ہیں؟ قرآن و سنت کی تعلیم دے رہے ہیں کہ کوئی اپنی من گھڑت چیزیں سکھا رہے ہیں؟ اگر تو قرآن و سنت کی تعلیم دی جا رہی ہے، دلیل سے بات کی جا رہی ہے، اپنی دل کی باتیں فلسفے نہیں سنائے جا رہے، قصے کہانیاں آپ کو نہیں سنائی جا رہی، بلکہ دلیل سے آپ کو بات سمجھائی جا رہی ہے، تو پکڑ لیں اس کو، دھام لیں اس راستے کو، اور پھر آگے بڑھتے جائیں، آگے بڑھتے جائیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا؟ ہاں ذرا سامنے کے پہاڑ کی طرف تو دیکھ، اگر وہ اپنی جگہ قائم رہ جائے تو البتہ تو مجھے دیکھ سکے گا۔ تو انہوں نے پہاڑ کی طرف دیکھا، چنانچہ جب اس کے رب نے پہاڑ پر تجلی کی، اللہ رب العالمین کی صرف اس پر تجلی ہوئی تو اسے ریزہ ریزہ کر دیا، جو کہ سرما ہے جس کو کہا جاتا ہے نا آج ہم لوگ لگاتے ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام غش کھا کر گر پڑے، وہیں پر بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش آیا تو بولے پاک ہے تیری ذات، سبحانک تبت الیک، اللہ میں تجھ سے توبہ کرتا ہوں، میں تیرے حضور، میں نے ایسے سوال ہی کیوں کیا؟ حالانکہ اللہ نے کہہ دیا تھا کہ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، لیکن انسان کی خواہش ہوتی نہیں، یہ موسیٰ علیہ السلام کے اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کی شدید خواہش تھی، جس کی وجہ سے آپ نے اللہ کے سامنے التجا کی تھی۔ آپ کو بھی اور مجھ کو بھی ہے خواہش اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کی، کیسے دکھے گا؟ کیسے دیکھے گا انسان؟ جب انسان لا علمی میں زندگی گزارے گا، ہے نا، علم یقینی آئے گا تو خواہش پیدا ہوگی۔ کتنے لوگوں کو آپ دنیا میں پوچھ لیجئے، آپ کی زندگی میں سب سے بڑی چاہت کیا ہے؟ کیا بتائیں گے؟ بڑا گھر بن لینا، ہے نا، یا پھر کوئی کپڑوں کا کاروباری ہے تو بولے گا میرے اور 4 مل لگ جانا، ہے نا، کوئی اگر کسی کی اگر دوسری دکان ہوگی تو وہ کہے گا کہ میرے ساتھ میں اتنی اتنی چیزیں ہو جائیں۔ ہر کوئی انسان بس دنیا ہی کی بات کرے گا، لیکن وہ انسان جو اللہ سے محبت رکھتا ہو، جو علم یقینی حاصل کر چکا ہو، جس کا تعلق قرآن سے ہو، تو پھر وہ کیا کہتا ہے کہ تمہاری زندگی میں سب سے بڑی خواہش ہے، کہے گا کہ مجھے اللہ کو دیکھنا ہے۔ تو آپ سب کی میرے سمیت کیا خواہش ہونی چاہیے کہ ہم سب نے اللہ کا دیدار کرنا ہے، اور کیسے بھی کریں گے دیدار؟ جب دنیا میں علم حاصل کرنے کے لیے انسان تھکتا نہیں ہے، ٹھیک ہے، تھوڑی سی مشکل بھی برداشت نہیں کر سکتا، تو یہ وہ علم ہے جو اللہ رب العالمین کی طرف انسان کو لے کر جاتا ہے۔ اسی لیے تو حدیث میں آتا ہے نا کیا، کہ علم کے راستے پر چلنا جنت کے راستے کو آسان کر دیتا ہے۔ کیوں آسان کرتا ہے؟ کیونکہ انسان کو یہ چیزیں پھر حق نظر آنا شروع ہوتی ہے، پھر جو شک دل میں رہتا ہے، اچھا یہ کرنے سے پتہ نہیں کیا ہوگا، فائدہ ہوگا کہ نہیں، وہ شک نکل جاتا ہے، پھر انسان شر صدر کے ساتھ بڑی سے بڑی قربانی کر گزرتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں اور سب سے پہلے ایمان لانے والا ہوں۔ حدیث میں آتا ہے کہ چھنگلیاں کے ایک کنارے، چھنگلی اس کو بولتے، چھنگلیاں کے ایک کنارے کے برابر تجلی ظاہر ہوئی تھی پہاڑ پر، ایک کنارے کے برابر، ٹھیک ہے، اتنی سی تجلی ظاہر ہوئی تھی اللہ تعالیٰ کی، کس کی؟ پہاڑ کے اوپر، اور پہاڑ زمین میں دھس گیا تھا۔ تو اللہ کو دیکھنا کیسی بات ہے نا، اللہ رب العالمین کو دیکھنے کی خواہش تو انسان کرتا ہے، لیکن وہ ایسی خواہش ہے جس کے لیے پھر انسان کو تھکنا بھی پڑتا ہے۔ دنیا میں اگر ایک انسان ہے، وہ کہے کہ نہیں میں یہیں پہ بیٹھا رہوں گا، میری ساری خواہشیں پوری ہوتی رہے، ہوتا رہے گا؟ کوئی اگر انسان اپنے پیٹ کی بھوک بھی بجھانا چاہے،
اس کو آپ کھانا بنا کر تو دے سکتے ہیں, سامنے رکھ سکتے ہیں, ملا کے اس کے منہ میں ڈالتے ہیں سکتے ہیں نا, لیکن چبانا اس کو خود پڑے گا, اس کو خود پڑے گا. ایسا تھوڑی ہے چبا کے بھی انسان, نگلنا تو خود ہی پڑے گا, اگر چبا کے بھی ڈال دیا جائے تب بھی نگلنا تو خود ہی پڑے گا, ہے نا. تو کوئی محنت تو کرنی ہوگی نا دین کے لیے. ایسا ہے کہ کوئی بھی انسان کچھ بھی علم حاصل نہ کرے, بالکل زندگی میں دور رہے اور یہ سمجھے کہ میں اللہ تعالیٰ کو دیکھ لوں گا. آگے آتا ہے, اے موسیٰ علیہ السلام, میں نے تمام لوگوں پر تجھے ترجیح دے کر اپنا منتخب کر لیا ہے, میں نے تجھے تمام لوگوں پر منتخب کر لیا ہے میری پیغمبری لے کر, اور مجھ سے ہم کلام ہو کر. میں جو کچھ تجھے دوں گا اسے لے لے اور شکر بجا لا. کیا کہا گیا؟ نعمت دے کر اللہ نے تورات دی, اللہ نے آپ کو چن لیا تھا, اللہ تعالیٰ نے آپ سے کلام کیا تھا. ہمارے پاس بھی کلام آیا ہوا ہے نا, کس کا کلام ہے؟ حالانکہ اللہ ہم سے ڈائریکٹلی بات نہیں کر رہے ہیں, لیکن کلام تو اللہ ہی کا ہے نا, بھجوایا تو اللہ ہی نے ہے نا پیغمبر کے پاس ذریعے سے, جبرائیل علیہ السلام کو وحی دے کر. ہم کیا اس کو نعمت سمجھتے ہیں؟ ہم کیا اس کے شکر گزار ہیں اس پر؟ ہم کیا زندگی میں اس کو سب سے عزیز رکھتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام سے کیا کہتے ہیں؟ تمہیں جو نعمتیں ملی ہیں, تمہیں جو میں نے چن لیا ہے, تمہیں جو میں نے اپنے منتخب کر لیا, اس کے لیے وَکُم مِّنَ الشَّاکِرِین, تم کیا ہو جاؤ؟ کم من الشاکرین, تم شکر گزاروں میں سے ہو جاؤ. تو اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے؟ شکر گزار بننا. اور سب سے بڑی نعمت جس کا حق ہے کہ اس کے اوپر شکر بجا لا جائے, وہ دین کی نعمت ہے, وہ علم کی نعمت ہے. وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ. اس کے بعد ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ہر شعبہ زندگی کے متعلق نصیحت اور ہر پہلو کے متعلق واضح ہدایت تختیوں پر لکھ کر دے دی. تو تورات جو ہے نا وہ تختیوں کی شکل میں تھی بیسیکلی, اور اسے کہا ان ہدایات کو مضبوط ہاتھوں سے سنبھالنا. فَخُذْ بِقُوَّةٍ, یعنی اس کو مضبوطی سے پکڑنا اور اپنی قوم کو حکم دینا کہ اس کے بہتر مفہوم کی پیروی کرے. یعنی اس میں تعویلیں نہ نکالیں, خود سے کوئی معنی نہ ڈلیں, بلکہ سیدھا سادہ جو کتاب بتاتی ہے وہ مفہوم لے. ان قریب میں تمہیں فاسقوں کے گھر دکھاؤں گا, یعنی آثار قدیمہ کے نشانات دکھاؤں گا. میں اپنی نشانیوں سے ان لوگوں کی نگاہیں پھیر دوں گا جو بغیر کسی حق کے زمین میں بڑے بنتے ہیں, یعنی متکبرین کو ہدایت نہیں ملتی. خواہ وہ کوئی نشانی دیکھ لیں, کبھی اس پر ایمان نہیں لائیں گے. اگر سیدھا راستہ ان کے سامنے آئے تو اسے اختیار نہ کریں گے, اگر ٹیڑھا نظر آئے تو اس پر چل پڑیں گے, اس لیے کہ انہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا اور ان سے بے پرواہی کرتے رہے. ہماری نشانیوں کو جس کسی نے جھٹلایا اور آخرت کی پیشی کا انکار کیا, یعنی قیامت کے دن کو نہ مانا, اللہ کی ملاقات کو جھٹلا دیا, حقیر سمجھا, نہیں ہونے والا سمجھا, شک میں پڑا رہا, اس کے سارے اعمال برباد ہو گئے. کیا لوگ اس کے سوا کوئی اور جزا پا سکتے ہیں؟ تو کس وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو حق سے پھیر دیتے ہیں؟ حق سے انکار کی وجہ سے. کوئی اگر انسان حق کو ماننا ہی نہیں چاہتا, تکبر میں مبتلا ہے, ایک بات آ رہی ہے قرآن و سنت سے اور انسان کہتا ہے کہ نہیں نہیں, میرے حساب سے تو جو میں سمجھ رہی ہوں نا وہی صحیح ہے, تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ وہ توفیق انسان سے چھین لیتا ہے. حدیث میں آتا ہے تکبر تو یہ ہے کہ انسان حق بات کو قبول نہ کرے, حق بات کو قبول نہ کرے اور لوگوں کو حقیر سمجھے. بطر الحق وغمت الناس, لوگوں کو حقیر جاننا, لوگوں کو اپنے سے کمتر سمجھنا, لوگوں کو اپنے سامنے ویلیو نہ دینا. ٹھیک ہے, تو یہ چیز کیا ہے؟ تکبر ہے. ایک مرتبہ عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما کی صفا اور مروہ کے مقام پر ملاقات ہوئی. انہوں نے آپس میں باتیں کی. پھر عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ چلے گئے اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ رونے لگے. لوگوں نے پوچھا, یعنی عبداللہ بن عمر چلے گئے اور عبداللہ بن عمر بن عاص جو ہے رونے لگے. لوگوں نے پوچھا, اے ابو عبد الرحمن, عبداللہ بن عمر کا ہے یہ, ان کی کنیت ہے, کہا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو کہنے لگے عبداللہ بن عمر نے مجھے ایک ایسی حدیث بیان کی ہے, یعنی انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات سنی تھی جو آپ کے سامنے بیان کی تھی, جس کی وجہ سے آپ رونے لگ گئے تھے. فرماتے ہیں کہ میں نے سنا ہے کہ جو شخص جنت میں داخل نہ ہوگا, وہ شخص جنت میں داخل نہ ہوگا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہو, جو اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھے, جو سمجھے کہ میں کیوں جھکوں, میں پہلے کال کیوں کروں, میں پہلے کیوں میسج کروں, میں اپنی طرف سے کیوں ہٹکاؤں, میں ان کے سامنے جھک جاؤں گی اس طریقے سے. تو یہ کیا ہے؟ میں پن. ٹھیک ہے, یہی تکبر ہے. انسان کو ہمیشہ یہ سوچنا ہے میری ذات ہی کیا ہے,
مجھے تو اللہ رب العالمین نے دنیا میں بھیجا، مجھے پیدا کیا، یہ میرے اوپر سب سے بڑا احسان ہے۔ جو انسان اللہ، جب انسان کے دل میں اللہ کی بڑائی داخل ہو جاتی ہے نا، پھر اس کی سب سے پہلی جو چیز ختم ہوتی ہے نا، وہ اس کی میں ہوتی ہے۔ پھر انسان میں نہیں کرتا، پھر وہ کیا کہتا ہے کہ اللہ من تواضع للہ رفعہ اللہ، اللہ پسند کرتا ہے تواضع انسان کے اندر، اللہ پسند کرتا ہے عاجزی انسان کے اندر، پھر وہ جھکنے میں دیر نہیں لگاتا، پھر اس کو یہ نہیں لگتا کہ میں ہی کیوں، وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں ہی نہیں، ٹھیک ہے میں ہی کروں گی، میں نہیں کروں گی تو اور کون کرے گا۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے جھکتا ہے اللہ اس کو بلندی دیتا ہے۔ تو کیا فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نے کہ جو شخص جنت میں داخل نہ ہو، وہ شخص جنت میں داخل نہ ہوگا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا، اسے چہرے کے بل جہنم میں اوندھا کر کے ڈال دیا جائے گا۔ تو تکبر میں مبتلا ہونا، اپنے آپ کو بڑی سی چیز سمجھنا، قرآن و سنت کی تعلیم کو نہ سیکھنا، سیکھ کر بھی اس پر عمل نہ کرنا، یہ انسان کے لیے ہلاکت کے اسباب ہے۔ وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِن بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ، موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے اس کی قوم کے لوگوں نے اپنے زیوروں سے ایک بچڑے کا پتلا بنا لیا۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیسے انسان کے پر، خاص طور پہ بنی اسرائیل کے اوپر کتنی نعمتیں کی تھی نا، فرعون کے عذاب سے چھٹکارا دیا، من و سلوہ دیا، موسیٰ علیہ السلام جیسے پیغمبر بھیجے، تورات دی ان کو، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ خواہشات کی پیروی کر لی۔ کیا کیا؟ جیسے ایک چیز دل کو اچھی لگی، ایک دیکھا ایک قوم کو جو پوجا کر رہی تھی، بت کو دیکھ کر چاہا کہ ہمارے لیے بھی ویسا الہ ہو جائے، اور چونکہ یہ بنی اسرائیل کے ساتھ میں کافی لمبا عرصہ رہے تھے، فرعونیوں کے ساتھ میں رہے تھے بنی اسرائیل، تو فرعونی جو ہے نا وہ گائے کی پوجا کرتے تھے، تو ان کے دلوں میں بھی وہی تقدس بیٹھ گئی، تو انہوں نے بھی جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام وہاں سے ہٹے، اپنی خواہش کی پیروی کر کے کیا کیا؟ ایک بچڑا اپنا معبود بنا لیا، یہ ہے ہمارا الہ، یہ ہمارا اللہ ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے اس کی قوم کے لوگوں نے اپنے زیوروں سے ایک بچڑے کا پتلا بنا لیا۔ یہی ہوتا ہے جب انسان حق سے دور ہٹتا ہے نا، مجالس دین سے دور ہٹتا ہے، قرآن سے اپنا تعلق اس کا کمزور ہوتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ خواہش کی طرف چلا جاتا ہے۔ پھر تو اس راستے کو کیسے پکڑ کے رکھنا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، کیا فرمایا؟ دین کو دانتوں سے، داڑھوں سے، بلکہ آپ نے فرمایا کہ مضبوطی سے پکڑ کر رکھو۔ ایک سیکنڈ کے لیے بھی ہم اس سے غافل نہیں ہو سکتے، ہم یہ نہیں سمجھ سکتے اچھا میرا تو بہت ہی ایمان بڑھ گیا، میں تو بہت کچھ جانتی ہوں، میرے پاس تو کتنا سارا علم آ گیا۔ نہیں، شیطان سیکنڈز میں ہمیں اچک کر لے جا سکتا ہے، سیکنڈز میں اس چیز کو حقیر بنا سکتا ہے، سیکنڈز میں ہم لوگ اللہ رب العالمین کے راستے کو چھوڑ سکتے ہیں، تو اسی لیے ہمیشہ محتاط ہو کر زندگی گزارنے کی ضرورت ہے۔ تو یہاں پر اتنی نعمتوں کے ملنے کے باوجود بھی جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام ان کے بیچ میں سے گئے، فوراً ہی وہ خواہشات کے پیچھے لگ گئے، بچڑے کا پتلا بنا لیا جس میں سے بیل کی سی آواز نکلتی تھی۔ کیا انہیں نظر نہیں آتا کہ وہ بولتا ہے؟ نہ وہ بولتا ہے، نہ ان کے سے کسی معاملے میں ان کی رہنمائی کرتا ہے۔ یعنی اگر یہ الہ ہوتا تو اسے ہدایت دینے کا کچھ کام بھی آتا ہے نا، وہ لوگوں کی رہنمائی کرتا، ایسے تھوڑی گونگا کھڑا ہوتا، مگر پھر بھی انہوں نے اسے معبود بنا لیا، اور وہ سخت ظالم تھے۔ پھر جب ان کی فریب پوری خوردگی کا طلسم ٹوٹ گیا اور انہوں نے دیکھ لیا کہ در حقیقت وہ گمراہ ہو گئے ہیں، تو کہنے لگے کہ اے ہمارے رب، کہنے لگے اگر ہمارے رب نے ہم پر رحم نہ فرمایا اور ہم سے درگزر نہ کیا تو ہم برباد ہو جائیں گے۔ ادھر موسیٰ علیہ السلام غصے اور رنج میں بھرے ہوئے اپنی قوم کی طرف پلٹے، آتے ہی کہا بہت بری جانشینی کی۔ پہلے ہارون علیہ السلام کو جو ڈیوٹی دے کر گئی تھی نا، پہلے آ کر ان کو پکڑا، کہنے لگے کہ قوم جو ہے بچڑے کی عبادت میں مبتلا ہو گئی تھی، قوم جو ہے اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرنے لگی تھی، اور تم نے ان کی اصلاح نہ کی، تم نے ان کو سمجھایا نہیں۔ آتے ہی کیا کہا؟ بہت بری جانشینی کی تم لوگوں نے میرے بعد، کیا تم نے اسے تم سے اتنا صبر نہ ہوا کہ اپنے رب کے حکم کا انتظار کر لیتے؟ اور جو تختیاں آپ کو ملی تھی، جس کو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا؟ فَخُذْ بِقُوَّةٍ، غصے میں اس کو پھینک دی نیچے، ٹھیک ہے، اور تختیاں پھینک دی۔ تو غصہ جو ہے نا بعض دفعہ انسان سے ایسی ایسی چیزیں کروا لیتا ہے، ایسی بڑی بڑی چیزیں کروا لیتا ہے، ایسے بڑے بڑے بلنڈرز اس سے ہو جاتے ہیں جو عام حالات میں نہیں ہوتے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے جب آ کر پوچھا تھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نصیحت کیجیے، آپ نے فرمایا غصہ نہ کرو،
दूसरी दफा भी फिर पूछने लगा कि मुझे नसीहत कीजिए, तो कहा कि गुस्सा ना करो। तीसरी दफा भी पूछा कि कोई मुझे नसीहत कीजिए, कहने लगे कि गुस्सा ना करो। क्योंकि जब इंसान गुस्से में भरा हुआ होता है ना, तो उसको हक जानते हुए भी फिर नाक का रास्ता चूज कर लेता है। फिर उसके ऊपर शैतान उसके साथ खेलता है जब इंसान गुस्से में होता है। अल्लाह ताला हमें गुस्से में भी हक पर रहने की तौफीक अता फरमाए। आते ही उन्होंने कहा, बहुत बुरी जानशीनी की तुम लोगों ने मेरे बाद। क्या तुमसे इतना सब्र ना हुआ कि अपने रब के हुक्म का इंतजार कर लेते और तख्तियां फेंक दी और अपने भाई हारून के सर के बाल पकड़ के खींचा। हारून अलैहिस्सलाम ने कहा, ए मेरे माँ के बेटे, उन लोगों ने मुझे दबा लिया और करीब था कि मुझे मार डालते। यानी मैं तो उनकी इस्लाह कर रहा था, लेकिन वो ऐसी बदबख्त कौम थी कि अगर मैं ज्यादा समझाता तो मेरी जान के पीछे पड़ जाते। मैं उन्हें कैसे नसीहत करता, ये तो मेरे ऊपर गालिब आ गए थे। बस तू दुश्मनों को मुझ पर हंसने का मौका ना दे और उस जालिम ग्रोह के साथ मुझे शामिल न कर। अय अल्लाह क़ाला रब्बि ग़फ़िर ली वली अख़ी। क्या कहने लगे मूसा अलैहिस्सलाम ने कि ए रब, मुझे और मेरे भाई को माफ कर दे। अब यहाँ पर जैसे ही उनको एहसास हुआ, क्या करने लगे, फौरन ही अल्लाह रब्बुल आलमीन से माफी तलब करने लगे। तो ये होता है वो इंसान जिसके दिल में तकवा होता है, वो हक को जानता है, तो फिर वो अपनी गलती को भी पहचानता है और फिर उस गलती पर नादिम होता है। अब मूसा अलैहिस्सलाम ने ये नहीं कहा कि अच्छा मैंने जो कह दिया तो कह दिया, अब मैं अपनी बात को वापस नहीं ले सकता। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना, जो एक दफा जुबान से बात निकल गई तो फिर वो क्या हो गई, पत्थर की लकीर हो गई। फिर वो चाहे हक हो चाहे ना हक हो, वो उससे पीछे नहीं हटते। तो ये जो सोच है ना, फिर यही सोच इंसान को खसारे की तरफ ले जाती है। मूसा अलैहिस्सलाम हालांकि पैगंबर थे, गुस्से में अपने भाई के साथ में उन्होंने इस तरीके से किया था, उनसे पूछगछ की थी, लेकिन जैसे उनको एहसास हुआ कि भाई का तो कोई कसूर नहीं था, कौम तो उनके साथ भी बदबख्ती कर रही थी, तो फौरन ही अल्लाह रब्बुल आलमीन से माफी मांगने लगे। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ए रब, मुझे और मेरे भाई को माफ कर दे। जिन लोगों ने बछड़े को माबूद बनाया वो जरूर अपने रब के गजब में मुब्तला होकर रहेंगे और दुनिया की जिंदगी में जलील और खार होंगे। झूठ गढ़ने वालों को हम ऐसी ही सजा देते हैं, और जो लोग बुरे अमल करें फिर तौबा कर लें और ईमान लाएं तो यकीनन उस तौबा और ईमान के बाद तेरा रब दरगुजर फरमाने वाला और रहम फरमाने वाला है। यानी बड़े से बड़ा इंसान से गुनाह हो जाए, तौबा और बख्शिश के दरवाजे हमेशा खुले हुए हैं। तो इंसान को माफी मांगने में देर नहीं करनी चाहिए। फिर जब मूसा अलैहिस्सलाम का गुस्सा ठंडा हुआ तो उसने वो तख्तियां उठा ली जिसकी तहरीर में हिदायत और रहमत थी। यानी पहले फेंक दी थी, फिर खुद ही उठा ली, है ना। खुद ही उस चीज से रुजू हो गए। और हमारा क्या हाल होता है, हमसे गलती में गुस्से में कोई एक चीज हमसे हम कह देते हैं, कोई एक चीज हमारे जुबान से निकल जाती है। अब सॉरी कैसे बोलें, सॉरी बोलेंगे तो मेरी अना जो है या मेरी पोजीशन चली जाएगी, है ना। मैं सॉरी बोलूंगी तो फिर सामने वाला हमेशा मुझे टॉन्ट करेगा, तुम्हारा यही है कि तुमने गलती करनी है और सॉरी बोलना है। तो फिर इंसान क्या करता है, अपनी गलती पर अड़ जाता है। फिर उसको एहसास होने के बावजूद भी वो उस रुजू नहीं करता, और यहीं से फिर बदबख्ती शुरू होती है। मूसा अलैहिस्सलाम के अंदर देखिए कोई हला नहीं, कोई तकब्बुर नहीं, खुद ही फेंकी थी, खुद ही जैसे एहसास हुआ तख्तियां उठा ली। तो उसमें रहमत थी और उन लोगों के लिए जो अपने रब से डरते हैं। और उसने अपनी कौम के 70 आदमियों को मुंतखब किया ताकि वो उसके साथ हमारे मुकर्रर किए हुए वक्त पर हाजिर हो। अब ये सब लोग जो है ना, माफी मांगने के लिए जा रहे थे। जो बछड़े को माबूद बनाया था ना, मूसा अलैहिस्सलाम ने 70 लोगों को सेलेक्ट किया, जो सब लोग मिलकर पहाड़ पर जाकर अल्लाह रब्बुल आलमीन से अपने किए की माफी मांगेंगे। जब उन लोगों को सख्त जलजिले ने पकड़ा तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया। अब वहां पर जाकर इन्होंने क्या किया, वहां पर जाकर इन्होंने ये किया कि ये कहने लगे कि हमें भी अल्लाह ताला को देखना है ना। वहां पर जाकर गए थे माफी मांगने के लिए, लेकिन मुतालिबा चेंज कर दिया। हुआ क्या, फिर अल्लाह ताला ने भी इनको पकड़ लिया। जब इन लोगों को सख्त जलजिले ने पकड़ा तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, ऐ मेरे रब, आप चाहते तो पहले ही उन्हें और मुझे हलाक कर सकते थे। क्या आप इस कसूर में जो हम में से चंद नादानों ने किया सबको हलाक कर देंगे। ये तो आपकी डाली हुई एक आजमाइश थी जिसके जरिए आप जिसको चाहे हलाक कर देते हैं और जिसे चाहते हैं हिदायत बख्शते हैं। तो इंसान के लिए जो आजमाइश होती है ना, वो मरहला बहुत ही नाजुक होता है। अगर इंसान उसके अंदर हक के ऊपर जम जाता है
اور پھسلن کا شکار نہیں ہوتا تو پھر وہی آزمائش اس کے لیے درجات کی بلندی کا سبب بنتی ہے. اور اگر پھسلن آتی بھی ہے وہ تب بھی اللہ رب العالمین سے رجوع کر لیتا ہے، اس غلطی پر معافی مانگ لیتا ہے، تو پھر اللہ رب العالمین اس کو معاف کر دیتے ہیں. ہوا کیا آگے؟ ہمارے سرپرست تو آپ ہی ہیں، آپ ہمیں معاف کر دیجئے اور ہم پر رحم فرمائیے. آپ سب سے بڑھ کر معاف فرمانے والے ہیں. وَكَتَبْنَا لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ. اور ہمارے لیے اس دنیا کی بھلائی بھی لکھ لیجئے اور آخرت کی بھی، ہم نے آپ کی طرف رجوع کر لیا. جواب میں ارشاد ہوا، سزا تو میں جسے چاہتا ہوں دیتا ہوں، مگر میری رحمت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے، اور اسے میں ان لوگوں کے حق میں لکھوں گا جو نافرمانی سے پرہیز کریں گے، زکوٰۃ ادا کریں گے اور میری آیات پر ایمان لائیں گے. تو اللہ کی رحمت پانے کے لیے کیا کرنا ہے؟ ایمان لانا، زکوٰۃ دینا اور اللہ کی نافرمانیوں سے بچنا ہے. بس آج یہ رحمت ان لوگوں کا حصہ ہے جو اس پیغمبر نبی امی کی پیروی اختیار کریں گا، جس کا ذکر انہیں اپنے ہاں تورات اور انجیل میں لکھا ہوا ملتا ہے. تورات میں بھی نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات ملتی تھی کہ آپ بدخو نہیں ہوں گے، بازاروں میں شور کرنے والے نہیں ہوں گے، آپ لوگوں کی برائی کا جواب برائی سے نہیں دیں گے. تو آپ کی صفات جو ہے نا وہ تورات میں بھی ملتی ہیں. یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، اور وہ انہیں نیکی کا حکم دیتے ہیں. تو پیغمبر کی خاص صفات ہے، بدی سے روکتا ہے، ان کے لیے پاک چیزیں حلال اور ناپاک چیزیں حرام کرتا ہے، اور ان پر سے وہ بوجھ اتارتا ہے جو ان پر لدے ہوئے تھے، اور وہ بندشیں کھولتا ہے جن میں وہ جکڑے ہوئے تھے. لیکن پیغمبروں کے آنے کے باوجود، ہدایات کے آنے کے باوجود، آج ہم اور آپ کیا ہے، ایسے بندشوں میں ہم لوگوں نے اپنے آپ کو دوبارہ سے جکڑ لیا ہے، ان رسومات کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں تھی. شادی بیاہ کا معاملہ دیکھ لیجئے، کتنے انسان نے ایسے رسمیں اپنی طرف سے گھڑ لیے جو اس کے اوپر ہی وبال بن گئی. اب شادیاں کتنی مشکل ہو گئی ہیں. کوئی اگر انسان چاہتا ہے اپنی بیٹی کی شادی کرے تو پھر اس کو بہت ہی مشقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ جو رسومات جو لوگوں نے اپنے معاشرے میں خود ہی گھڑ لیے ہیں، وہ پھر اس کے حساب سے چلے گا تو پھر اس کو ایکسپٹ کیا جائے گا. تو جب لوگ دین حق سے ہٹ کر خود اپنی خواہشات پر زندگی گزارتے ہیں اور ایسی چیزوں کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نہیں ہے، جو کہ شریعت کا حصہ نہیں ہے، تو پھر خود ہی خسارہ اٹھاتے ہیں، جو کہ آج ہم دیکھ سکتے ہیں. فالذین آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذی انزل معه اولئک هم المفلحون. لہٰذا جو لوگ اس پر ایمان لائے اور اس کی حمایت اور نصرت کی اور اس روشنی کی پیروی اختیار کی جو اس کے ساتھ نازل کی گئی ہے، وہی فلاح پانے والے ہیں. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کیا، سنت کی پیروی کی، تو ایسے ہی لوگ کیا ہیں، فلاح پانے والے ہیں. تو ہمیں بھی کیا کرنا ہے، ہر معاملے میں اپنے آپ کو سنت تک ہی رکھنا ہے. سنت سے آگے بڑھنا یا سنت کو کم سمجھنا، یہ بے عقلی اور ناسمجھی کی علامت ہے. قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ، کہہ دیجئے اے لوگوں، میں تم سب کی طرف اس رب کا پیغمبر ہوں جو زمین اور آسمان کی بادشاہی کا مالک ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں، وہی زندگی بخشتا ہے، وہی موت دیتا ہے. پس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے بھیجے ہوئے نبی امی پر جو اللہ اور اس کے ارشادات کو مانتا ہے، اور پیروی اختیار کرو اس کی. امید ہے کہ تم راہ راست پالو گے. ومن قوم موسیٰ امت یہدون بالحق وبہ یعدلون. موسیٰ علیہ السلام کے قوم میں ایک گروہ ایسا بھی تھا جو حق کے مطابق ہدایت کرتا اور حقیق کے مطابق انصاف کرتا تھا. یعنی یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان لوگوں کی تعریف بھی کی. سارے ہی لوگ ایک جیسے نہیں تھے بنی اسرائیل میں، کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو کہ حق کی طرف ہدایت کرتے تھے، حق کی طرف رہنمائی کرتے تھے، حقی کے مطابق انصاف کرتے تھے. اور ہم نے اس قوم کو 12 گھرانوں میں تقسیم کر کے انہیں مستقل گروہوں کی شکل دے دی. وَقَطَّعْنَاهُمُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا. اور ہم نے اس قوم کو 12 گروہوں میں تقسیم کر کے انہیں مستقل گروہوں کی شکل دے دی. اور جب موسیٰ علیہ السلام سے اس کی قوم نے پانی مانگا تو ہم نے اس کو اشارہ کیا کہ فلاں چٹان پر اپنی لاٹھی مارو. چنانچہ اس چٹان سے یکایک 12 چشمے پھوٹ نکلے. ہر گروہ نے اپنی پانی پینے کی جگہ متعین کر لی.
ہم نے ان پر بادل کا سایہ کیا اور ان پر من و سلوہ اتارا، کھاؤ وہ پاک چیزیں جو ہم نے تم کو بخشی ہے، مگر اس کے بعد انہوں نے وہ کچھ کیا جو ہم پر ظلم نہیں تھا، مگر اپنے آپ ہی پر وہ ظلم کرتے رہے۔ یعنی کیا کیا؟ یہ ساری نعمتیں پانے کے باوجود بھی بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا۔ یاد کرو وہ وقت جب ان سے کہا گیا تھا کہ اس بستی میں جا کر بس جاؤ اور اس کی پیداوار سے حسب منشا روزی حاصل کرو، اور حتتن حتتن کہتے ہوئے جاؤ، اور اس شہر کے دروازے میں سجدہ ریز ہوتے ہوئے داخل ہو، ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے اور نیک رویہ اختیار کرنے والوں کو مزید فضل سے نوازیں گے۔ مگر جو لوگ ان میں سے ظالم تھے انہوں نے اس بات کو جو ان سے کہی گئی تھی بدل ڈالا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے ان کے ظلم کی پاداش میں ان پر آسمان سے عذاب بھیج دیا۔ اور ذرا ان سے اس بستی کا حال بھی پوچھو جو سمندر کے کنارے واقع تھی، یہ بنی اسرائیل کی ایک بستی تھی۔ انہیں یاد دلاؤ وہ واقعہ کہ وہاں کے لوگ سب کے دن احکام الہی کی خلاف ورزی کرتے تھے۔ یعنی یہود کی ایک قوم تھی جن کو ہفتے کے دن کام کرنے سے منع کیا گیا تھا، ایک بستی تھی۔ تو وہاں کے لوگ کیا کرتے تھے، جیسے میں نے پہلے بھی بتایا تھا ایک قصہ آپ لوگوں کو، کیا کرتے تھے کہ رات کو جال لگا کے رکھ دیتے تھے، ہفتے کے دن جو مچھلیاں آتی وہ اس کے اندر پھنس جاتی تھی، اور اس کو پھر اتوار کے دن نکال لیتے تھے۔ ہیلا سازی کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کی دراصل انہوں نے نافرمانی کی تھی۔ تو ہیلا سازیاں جو ہے وہ انسان ہی کو خود ہی نقصان دیتی، کیونکہ کوئی انسان اپنے ہیلوں سے اللہ کو نقصان نہیں دے سکتا۔ اور یہ کہ مچھلیاں سبھی کے دن سطح پر ابھر ابھر کر ان کے سامنے آتی، اور سبت کے سوا باقی دنوں میں نہیں آتی تھی۔ یہ اس لیے ہوتا تھا کہ ہم ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے ان کو آزمائش میں ڈال رہے تھے۔ اور انہیں یہ بھی یاد دلاؤ کہ جب ان میں سے ایک گروہ نے دوسرے گروہ سے کہا تھا کہ تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ ہلاک کرنے والا یا سخت سزا دینے والا ہے، تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ سب کچھ ہم تمہارے رب کے حضور اپنی معذرت پیش کرنے کے لیے کرتے ہیں، اور اس امید پر کرتے ہیں کہ شاید یہ لوگ اس کی نافرمانی سے پرہیز کرنے لگے۔ آخر کار جب وہ ان ہدایات کو بالکل ہی فراموش کر گئے جو انہیں یاد کرائی گئی تھی، تو ہم نے ان لوگوں کو بچا لیا جو برائی سے روکتے تھے، اور باقی سب لوگوں کو جو ظالم تھے ان کی نافرمانیوں پر سخت عذاب میں پکڑ لیا۔ تو یہاں پر یہ جو قوم تھی نا، اس کے اندر کیا تھا کہ تین قسم کے یہاں پر گروہ بن گئے تھے۔ ایک وہ تھا جو نصیحت کرتا تھا، مچھلی پکڑنے والوں کو دیکھ رہا تھا، ان کو نصیحت کرتا تھا کہ ایسا نہ کرو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا ہوگی۔ دوسرا وہ تھا جو خود ہی اس میں مبتلا تھا۔ تیسرے وہ تھے جو خاموش تماشائی تھے، دیکھ رہے تھے لیکن کیا کرتے تھے، ہمیں کیا مطلب ہے، جیسا چاہیں کریں، ہم تو نہیں کر رہے نا، ہم تو بچے ہوئے ہیں۔ لیکن اللہ نے کیا کیا، ان خاموش تماشائیوں کو بھی ان کے ساتھ جکڑ لیا، پکڑ لیا۔ پھر جب وہ پوری سرکشی کے ساتھ وہی کام کیے چلے گئے جس سے انہیں روکا گیا تھا، تو ہم نے کہا کہ بندر ہو، ذلیل و خوار بندر ہو جاؤ۔ اور یاد کرو جب تمہارے رب نے اعلان کر دیا کہ وہ قیامت تک برابر ایسے لوگ بنی اسرائیل پر مسلط کرتا رہے گا جو ان کو بدترین عذاب دیں گے، یقیناً تمہارا رب سزا دینے میں تیز دست ہے، اور یقیناً وہ درگزر کرنے والا اور رحم سے کام بھی لینے والا ہے۔ وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا مِّنْهُمُ الصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ ہم نے ان کو زمین میں ٹکڑے ٹکڑے کر کے بہت سی قوموں میں تقسیم کر دیا، کچھ لوگ ان میں سے نیک تھے، کچھ اس سے مختلف، اور ہمیں انہیں اچھے اور برے حالات سے آزمائش میں مبتلا کرتے رہیں، شاید کہ وہ پلٹ آئیں۔ تو امتحان ہر قوم کا، ہر حال کا، ہر طبقے کا رہتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ دیکھتے کیا ہے آزمائش بھیج کر؟ دیکھتے یہ ہیں کہ آیا یہ انسان اس آزمائش سے میری طرف آتا ہے کہ نہیں آتا۔ تو جب بھی آزمائشیں آئے، جب بھی کوئی ایسی کنڈیشن ہو، تو ہمیں یہ ضرور دیکھنا چاہیے کہ یہ جو چیز مجھ پر اللہ نے بھیجی ہے، یہ جو تکلیف دہ حال میں مبتلا ہوں، یہ آیا مجھے اللہ کے قریب کر رہی ہے کہ اللہ سے مجھے دور کر رہی ہے؟ اگر تو دور کر رہی ہے تو فوراً ہی چوکنے ہو جانا ہے اور اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کر لینا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ہماری پکڑ کا سبب بن جائے۔ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔
اور ہم انہیں اچھے اور برے حالات سے آزمائش میں مبتلا کر رہے تھے، شاید کہ وہ پلٹ آئیں۔ فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتيهم عرض مثله يأخذوه۔ پھر اگلی نسلوں کے بعد ایسے ناخلف لوگ ان کے جانشین ہوئے جو کتاب الہی کے وارث ہو کر اسی دنیا فانی کے فائدے سمجھتے ہیں، یعنی دین کو بھی دنیا کی وجہ سے اختیار کرتے ہیں۔ اس کے بارے میں حدیث آتی ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، قرآن سیکھو اور اس کے ذریعے سے اللہ کی جنت کا سوال کرو، یعنی اس کا بدلہ کیا مانگو؟ خواہ ہم تفسیر پڑھ رہے ہوں، ترجمہ پڑھ رہے ہوں، تجوید پڑھ رہے ہوں، تو اس کا بدلہ کیا مانگو؟ جنت مانگو۔ جو کوئی محنت ہم کر رہے ہیں، کبھی یہ سوچ کر نہ کریں کہ یہ جو میں کچھ سیکھ رہی ہوں یہ اس لیے سیکھ رہی ہوں تاکہ اس کے ذریعے سے کوئی بھی چیز، چاہے لوگوں کی تعریف ہو، چاہے مال کمانا ہو، کوئی بھی چیز جو انسان دین کے سیکھنے کے عوض چاہتا ہے تو پھر وہ سراسر اس کے لیے خسارہ ہے۔ ہاں یہ ضرور ہوتا ہے کہ جب انسان اللہ رب العالمین کے لیے خالصتاً علم کو سیکھتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس سے خدمت بھی لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے لیے وسائل بھی دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے لیے اسباب پیدا کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کے دین کو سیکھنے کی وجہ سے اس کی زندگی میں برکات بھی آتی ہیں، اللہ رب العالمین اس کو چن لیتے ہیں۔ لیکن کوئی انسان علم اس لیے نہ سیکھے کہ مجھے اس سے دنیا حاصل ہو جائے، پھر وہ سیکھنا اس کے لیے ہلاکت کا سبب بنے گا۔ فرمایا کہ یقیناً تین طرح کے لوگ قرآن سیکھتے ہیں۔ ایک وہ جو اس کے ذریعے سے فخر کرتے ہیں، یعنی سیکھ کر دوسروں کو حقیر سمجھتے ہیں، دوسروں کو جاہل بتاتے ہیں، اپنے آپ کو اپنا رعب جماتے ہیں جہاں پر بھی جائیں کہ مجھے بڑی چیزیں معلوم ہیں، میں نے فلانا کورس کیا ہوا، میں عالمیت کر چکی ہوں، میں فلانا کر چکی ہوں، ہے نا، اور اپنے آپ کو بڑا بتانے کے لیے۔ دوسرے وہ جو اس کے ذریعے کھاتے ہیں، یعنی انہوں نے اس کا اپنا کمائی کا، چلو کوئی تجوید کورس سیکھ لو، آگے تجوید پڑھا پڑھا کے نا اپنی زندگی، نعوذ باللہ، ٹھیک ہے، اللہ بچائے ایسی چیزوں سے۔ ہاں یہ بات الگ ہے کہ جب آپ سیکھ جاتے ہیں نا پھر اللہ آپ کو ایسے ذرائع اللہ آپ کے لیے کھولتا ہے، لیکن کوئی انسان علم سیکھے ہی اس لیے تاکہ وہ دنیا حاصل کرے، یہ تو سراسر ہلاکت ہے۔ تیسری چیز کیا ہے کہ تیسرا وہ جو اس کو اللہ کے خاطر پڑھتا ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے محنت کرتا ہے، خواہ وہ تلاوت قرآن سیکھنا ہو، چاہے وہ تفسیر سیکھنی ہو، چاہے وہ احادیث کا علم سیکھنا ہو، تو کوئی بھی چیز جو انسان سیکھے، ہم نے کس لیے سیکھنا ہے؟ اس سے کس چیز کا سوال کرنا ہے؟ جنت کا، اللہ رب العالمین کی رضا کا۔ تو بنی اسرائیل میں کیا ہوا؟ ایسے لوگ جانشین بنے جو کتاب الہی کے وارث ہو کر اسی دنیا دنی کے فائدے سمجھتے ہیں، یعنی انہوں نے دین کو صرف دنیا کمانے کا ذریعہ بنا لیا اور کہہ دیتے ہیں کہ توقع ہے کہ ہمیں معاف کر دیا جائے گا، یعنی اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، کیا بات ہے، اتنا بھی زیادہ ریجڈ ہونے کی ضرورت نہیں ہے نا، اتنا تو کر سکتے ہیں، اتنا تو چلتا ہے۔ تو یہ جو جملہ ہے نا، یہ کہ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے اور میں جو چاہے کروں، پھر یہی انسان کی سوچ اس کے لیے پکڑ کا سبب بنتی ہے، اور اگر وہی متاع دنیا پھر سامنے آتی ہے تو پھر لپک کر اسے لے لیتے ہیں۔ کیا ان سے کتاب کا عہد نہیں لیا جا چکا ہے کہ اللہ کے نام پر وہی بات کہیں جو حق ہو، اور یہ خود پڑھ چکے ہیں جو کتاب میں لکھا ہوا ہے، آخرت کے قیام گاہ تو خدا ترس لوگوں کے لیے ہی بہتر ہے، کیا تم اتنی سی بات نہیں سمجھتے؟ والذین یمسکون بالکتاب، وہ لوگ جو مضبوطی سے پکڑ رکھتے ہیں کتاب کو، یعنی یمسکون یعنی اچھے حالات ہو، برے حالات ہو، تھوڑا ہو، زیادہ ہو، جیسے بھی انسان کی زندگی چل رہی ہو، وہ کتاب کے اوپر چلتا رہتا ہے، اس کو مضبوطی سے پکڑے رکھتا ہے۔ وہ لوگ جو کتاب کو مضبوطی سے پکڑتے ہیں اور جنہوں نے نماز قائم کر رکھی ہے، یقیناً ایسے نیک کردار لوگوں کا اجر ہم ضائع نہیں کریں گے۔ تو وہ انسان جو اللہ رب العالمین کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لے اور نماز کے بارے میں فکر مند ہو، وہ اللہ کی نظر میں دراصل نیک ہے۔ اور ہماری نظر میں کون نیک ہے؟ ہماری نظر میں کون نیک ہوتا ہے؟ جو انسان جتنا زیادہ ہم دیکھتے ہیں نا کہ ہر وقت بس تسبیح کے دانے پھرا رہا ہے نا، ہم اس کو نیک سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے، حالانکہ نیک اللہ کے نظر میں وہ نہیں ہوتا جو اپنے آپ کو خود ہی اولیاء بتاتا پھرے کہ میں ہوں اللہ کا ولی، میں ہوں اللہ رب العالمین کا چنا ہوا۔ اولیاء تو چھپے ہوئے ہوتے ہیں، اللہ کے اولیاء چھپے پہچانے نہیں جاتے، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں کوشش یہ کرنی ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کے مقرب بنے، اللہ کی نظر میں ہمارا مقام بنے۔
انہیں وہ وقت بھی کچھ یاد ہے جب کہ ہم نے پہاڑ کو ہلا کر ان پر اس طرح چھپا دیا تھا کہ گویا وہ اس طرح ان پر چھا دیا تھا کہ گویا وہ چھتری ہے، اور یہ گمان کر رہے تھے کہ وہ ان پر آن پڑے گا۔ اور اس وقت ہم نے ان سے کہا تھا کہ جو کتاب ہم تمہیں دے رہے ہیں اسے مضبوطی کے ساتھ تھامو، اور جو کچھ اس میں لکھا ہے اسے یاد رکھو، توقع ہے کہ تم غلط روی سے بچ جاؤ۔ یعنی انسان اگر چاہتا ہے کہ تقوی اختیار کرے، غلط راستوں سے بچے، غلط انجام سے بچے، تو اس کے لیے ضروری ہے کیا؟ کہ وہ قرآن و سنت کی تعلیم کو تھامے رکھے، اس کتاب کو مضبوطی سے پکڑے رکھے۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ۔ یہاں پر وعدہ الست کا ذکر ہے۔ وعدہ الست کیا ہے؟ ہم لوگوں نے جو اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا تھا، جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں آدم علیہ السلام کی پیٹھ سے پشت نکالا تھا اور چونٹیوں کی شکل میں، اور اللہ تعالیٰ نے پوچھا تھا، سوال کیا تھا، الست بربکم، میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ہم نے سب نے کہہ کر آئے تھے کہ بالکل اللہ تعالیٰ آپ ہی ہمارے معبود ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ یہ عہد جو ہے نا، یہ میدان عرفات میں ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی اولاد ایک ہی دفعہ میں پیدا کر لی اور اسے اپنے سامنے چھوٹی چھوٹی چونٹیوں کی شکل میں بکھیر دیا، پھر ان کی طرف متوجہ ہوا اور ان سے کلام کیا اور پوچھا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ الست بربکم، آپ ہی ہمارے رب ہے۔ یعنی ہم سب نے وعدہ کر رکھا ہے اللہ سے، کیا آپ ہی ہمارے رب ہو جی۔ وہ اس کے بارے میں پتہ نہیں چلتا کہ وہ کون سا میدان تھا، ٹھیک ہے۔ کہا جاتا ہے کہ عرفات کا میدان تو یقیناً دنیا ہی کا میدان ہوگا۔ اب اللہ رب العالمین اس کی حقیقت کو جانتے ہیں۔ یہاں پر یہ چیز کیا ہے؟ قالو بلا، ہم نے کیا کہہ کے آئے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہم آپ ہی کو مانتے ہیں، آپ ہی ہمارے رب ہے۔ اچھا، اس کی مثال ایسے سمجھ سکتے ہیں جیسے اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آپ جب پیدا ہوئے تھے تو آپ کے والدہ کتنے ینگ تھے، آپ نے دیکھا تھا جی؟ یاد ہے وہ؟ آپ نے کتنے گھونٹ دودھ پیے تھے، یاد ہے؟ نہیں ہے۔ اچھا، آپ کو کیسے پتا کہ یہی آپ کی والدہ ہیں؟ وہ تو لوگوں نے بتایا نا آپ کو، ہے نا؟ تو آپ کو یقین آ گیا، ہاں یہی میرے، سب لوگ بول رہے ہیں یہی میرے امی ہے تو یہی میرے امی ہے نا؟ یہی میرے پپا ہے تو یہی میرے پپا ہے نا؟ یہی ابو ہے۔ تو یہ ہمیں یاد ہے؟ نہیں یاد ہے۔ اچھا، بچپن میں جب ہم پیدا ہوئے تھے تو ہم نے کتنی زور زور سے رویا تھا، وہ یاد ہے؟ نہیں، لیکن روئے تھے نا؟ سب روئے تھے، ہے کہ نہیں ہے؟ تو ضروری نہیں ہے کہ ایک چیز اگر یاد نہیں ہے تو پھر وہ نہیں ہوئی ہے، ٹھیک ہے؟ سمجھنے کی بات یہ ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے ہم سب کو چونٹیوں کی شکل میں بکھیرا تھا اور ہم سب سے وعدہ لیا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اور ہم سب وعدہ کر کے دنیا میں آئے ہیں کیا؟ کہ آپ ہی ہمارے رب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر کہا، پھر ہمارے پاس یہی ہدایت کا سلسلہ آئے گا اور اس سے ہمیں اللہ کی پہچان کرنی ہے اور پھر اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر زندگی گزار کر اللہ کے پاس جانا ہے۔ حماد بن سلمہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، یعنی رب کی پہچان کے ساتھ پیدا ہوتا ہے۔ پھر یہ پہچان کہاں سے آئی؟ اس وقت جب اللہ تعالیٰ نے روحوں سے عہد لیا، جب وہ اپنے باپوں کی پشت میں تھے۔ تو وہ جو انسان کے اندر پہچان ہے نا، ہر انسان کے اندر، خواہ میرے ساتھ میں تو بہت تھی یہ چیز، آپ لوگوں کے ساتھ میں تھی یا نہیں تھی اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو بات یہ تھی کہ جب میں بچپن میں چھوٹی تھی، ٹھیک ہے، ہمارے گھر میں یہ تھا کہ بہت زیادہ نماز کے اوپر نا سختی ہوتی تھی۔ ہو سکتا ہے کہ یہ فائدہ ہو آپ لوگوں کو سن کے، بہت زیادہ میرے ابو جو ہے بہت سخت تھے اس معاملے میں نا۔ ایک نماز بھی اگر ہماری چھوٹتی تھی نا تو پھر خوب کلاس لیتے تھے ہم لوگ کے۔ اب مجھے یہ ہوتا تھا کہ نماز آخر پڑھنی کیوں ہے، ٹھیک ہے نا؟ کیوں پڑھنا ہے، اتنی آخر سختی ہوتی کیوں ہے نماز میں، آخر کیا رکھا ہوا تھا؟ کیونکہ چھوٹے تھے بچپن میں تو سمجھ نہیں آتا تھا۔ پھر میں سوچتی تھی، پھر میں لوگوں کو دیکھتی تھی، ٹھیک ہے نا، میں سوچتی تھی کہ یہ تو پولیٹیشین بہت ہی اچھا ہے نا، اس کا دنیا میں کتنا بڑا پوزیشن ہے نا، یہ تو دنیا میں کچھ کر کے جا رہا ہے اور میں تو کچھ بھی نہیں کر رہی۔ تو مجھے کبھی بھی جو ایک عام زندگی، عام جو خاتون کی زندگی ہے نا، میں کبھی اس سے سیٹسفائیڈ نہیں، کبھی بھی نہیں۔ اور آج مجھے سمجھ آتا ہے کہ وہ چیز اللہ تعالیٰ نے میرے اندر کیوں رکھی تھی۔ تو میں بڑی ہی اس سوچ کے ساتھ میں ہوئی ہوں، جب میں بڑی ہو رہی تھی تو میرے اندر بہت زیادہ تشنگی تھی کہ میں اللہ رب العالمین کے کلام کو سمجھوں، میں سمجھوں کہ اس قرآن میں آخر کیا ہے، کیوں ہمیں پڑھنے کے لیے کہا جاتا ہے، اللہ نے اگر بھیجا ہے تو اس کے اندر کیا چیز رکھی ہوئی ہے، ہماری زندگیوں کا آخر مقصد کیا ہے۔ ہم دنیا میں ایسے ہی آ رہے ہیں، کسی کے اچھے حالات ہیں، کسی کے برے حالات ہیں، کسی کو اللہ نے بہت کچھ دیا ہوا ہے، کسی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، کیا آپ لوگوں کے ذہن میں نہیں آتا ہے؟
آتا ہے نا، ہر انسان کے ذہن میں آتا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ وہ پہچان ہے جو اللہ رب العالمین نے فطرت میں رکھی تھی. اور آپ لوگوں کو معلوم ہے وہ تشنے کی کب ختم ہو گئی؟ جب میری زندگی میں قرآن آیا. جب میری زندگی میں قرآن آیا، جب میں نے خود قرآن کو پڑھا، تو مجھے یوں لگا کہ یہی تو وہ چیز تھی جس کی میں تلاش میں تھی، جس کی تلاش میں مجھے سکون نہیں آتا تھا، چین نہیں آتا تھا. تو ہماری روحوں کے اندر اللہ نے وہ بے چینی رکھی ہے. اب انسان کا یہ ہے کہ انسان ظاہری چیزوں کو سامنے رکھ کر اس چیز کو بھلا دیتا ہے، باقی مصروفیات میں آ کر اس چیز کی طرف دھیان نہیں دیتا. لیکن وہ انسان جس کا ضمیر زندہ ہو، تو پھر یہ جو فطرت میں انسان کی پہچان ہے نا، وہ اس کے اندر اٹھتی ہے اور وہ جینے نہیں دیتی جب تک کہ آپ کو حق نہیں مل جاتا. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں کو یاد دلاؤ وہ وقت جب کہ تمہارے رب نے بنی آدم کے پشتوں سے اس کی نسل کو نکالا تھا اور انہیں خود پر گواہ بناتے ہوئے پوچھا تھا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا بلا، جی ہاں. ہماری روحوں سے اور جسموں سے، دونوں سے یہ بات آتی ہے کہ جسم اور روح دونوں کو نکالا گیا تھا. اور ان سے، یعنی دونوں طریقے کی روایات آتی ہیں، اور ان سے عہد لیا تھا اللہ رب العالمین. تو انہوں نے کہا شہیدنا، ہم گواہی دیتے تھے، ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین، کہیں تم قیامت کے روز یہ نہ کہہ دو کہ ہم تو اس سے بے خبر تھے. تو اللہ رب العالمین نے اپنی پہچان ہمارے نے ہر انسان کی فطرت میں رکھ دی ہے. ہر انسان کے اندر اللہ رب العالمین نے وہ تشنگی رکھی ہے، وہ پیاس رکھی ہے کہ انسان جب تک اللہ کو نہیں پہچانتا اس کو کوئی چیز میں بھی کبھی سیٹسفیکشن آ ہی نہیں سکتی. اور جب انسان کو اللہ رب العالمین کی پہچان ہو جاتی ہے، اس کی زندگی میں قرآن آ جاتا ہے، حق مل جاتا ہے، تو پھر اس کی زندگی میں ٹھہراؤ ہو جاتا ہے، سکون آ جاتا ہے. وہ جو ایک بے چینی ہوتی ہے نا زندگی میں، کچھ تو اور مسنگ ہے، کچھ تو اور نہیں ہے، تو وہ چیز ختم ہو جاتی ہے. آگے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، یا یہ نہ کہنے لگے کہ شرک کی ابتدا تو ہمارے باپ دادا نے ہم سے پہلے کی تھی اور ہم بعد کی نسل میں سے پیدا ہوئے ہیں. یعنی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جو سزا دے گا لوگوں کو ان کی غلط کارروائی پر، تو کوئی بھی انسان بہانے نہیں کر سکے گا، اپنی طرف سے یہ نہیں کہہ سکے گا کہ مجھے تو معلوم ہی نہیں تھا، میں تو باپ دادا کی پیروی کرتے ہوئے آئی ہوں، ہمارے والدین ایسے ہی کرتے تھے، میں بھی ایسے ہی کرتی تھی. نہیں، کیونکہ اللہ رب العالمین نے ہر انسان کی فطرت میں اپنی پہچان رکھ دی ہے. پھر کیا آپ ہمیں اس قصور میں پکڑتے ہیں جو غلط کار لوگوں نے کیا تھا؟ دیکھو اس طرح ہم نشانیاں واضح طور پر پیش کرتے ہیں، اور یہ اس لیے کرتے ہیں کہ لوگ پلٹ آئیں. وَاتْلُو عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے اس شخص کا حال بیان کرو جس کو ہم نے اپنی آیات کا علم عطا کیا تھا، مگر وہ ان کی پابندی سے نکل بھاگا. آخر کار شیطان اس کے پیچھے پڑ گیا، یہاں تک کہ وہ بھٹکنے والوں میں شامل ہو گیا. اگر ہم چاہتے تو اسے ان آیتوں کے ذریعے بلندی عطا کرتے، مگر وہ تو زمین ہی کی طرف جھک کر رہ گیا اور اپنی خواہش نفس ہی کے پیچھے پڑا رہا. لہٰذا اس کی حالت کتے سی کی ہو گئی کہ تم اس پر حملہ کرو تب بھی زبان لٹکائے رہے اور اسے چھوڑ دو تب بھی زبان لٹکائے رہے. یہی مثال ان لوگوں کی ہے جو ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں. یعنی جس کو اللہ نے دین کا علم دیا، جس کی وجہ سے اس کو عزت اور رتبہ اللہ تعالیٰ کی نگاہوں میں مل سکتا تھا، لیکن اس نے کیا کیا؟ حقیر دنیا کی خواہشات کو، دنیا کی محبت میں مبتلا ہو کر دین کو حقیر سمجھا، دین کے راستے کو چھوڑ دیا. تو پھر اللہ نے بھی کیا کیا؟ اللہ نے بھی اس کی مثال بیان کی ہے، کتے جیسی اتنی لالچ ہے اس کے اندر دنیا کی کہ اس کے طرف کوئی اگر کنکر بھی پھینکتے ہیں تو کیا سمجھتا ہے کہ یہ ہڈی ہے. فقصص القصص لعلهم يتفکرون، ان کے لیے قصہ بیان کیجئے شاید کہ یہ غور و فکر کرے. بڑی ہی بری مثال ہے ایسے لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور وہ اپنے آپ ہی پر ظلم کرتے رہے. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فاولئک هم الخاسرون، جسے اللہ ہدایت بخشے بس وہی راہ راست پاتا ہے، جس کو اللہ اپنی رہنمائی سے محروم کر دے وہی ناکام و نامراد ہوتا ہے. اور کون ناکام ہوتا ہے، کون نامراد ہوتا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کی ہدایت خود نہیں چاہتا. کیونکہ اللہ اگر ہمیں ہدایت نہ دینا چاہتا تو ہماری ہدایت کا انتظام تو نہ کرتا. پھر اللہ نے پیغمبر کو بھیجا، اللہ رب العالمین نے وحی بھیجی، اللہ نے 23 سال میں ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ قرآن بھیجا،
لیکن اگر انسان یہ سمجھے کہ نہیں اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو مجھے خود ہی ہدایت دے دے تو اس بات کی کوئی تک نہیں بنتی، کیونکہ اللہ رب العالمین نے ہدایت کا جو انتظام ہے وہ کر دیا۔ اب کوئی انسان اگر اس کی طرف آنا ہی نہ چاہے اور وہ پھر دنیا ہی کی زندگی میں مگر رہنا چاہے، اس کو اللہ ایک طرف ایک دفعہ دائی بلاتا ہے، 2 دفعہ بلاتا ہے، 3 دفعہ، وہ آنا ہی نہیں چاہتا، تو پھر اللہ تعالیٰ وہ جدھر منہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس کو ڈھیل دیتے ہیں، جاؤ جدھر جیسی زندگی گزارنا ہے گزارو۔ اور یہ حقیقت ہے کہ بہت سے جن و انس ایسے ہیں جن کو ہم نے جہنم ہی کے لیے پیدا کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ نے ان کو جہنم کا ایندھن بنا کر پیدا کیا ہے، مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں دل دیا، کان دی، آنکھیں دی، صلاحیات دی، جس سے وہ پہچان سکتے تھے یہ حق کیا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ دنیا ہی کی خواہشات کے پیچھے لگ گئے۔ انہوں نے ان چیزوں سے حق کا راستہ نہیں پہچانا، اپنی صلاحیات کو اللہ رب العالمین کے پہچان کے لیے نہیں لگایا بلکہ دنیا ہی کے ہو کر رہ گئے، تو پھر اللہ نے بھی کیا کیا، پھر وہ ایسے ہو گئے جیسے کہ ان کی پیدائش ہی شاید جہنم کے لیے ہوئی ہو۔ ان کے دل ہے جن سے وہ سمجھتے نہیں ہیں۔ تو دل اللہ نے ہمیں کس لیے دیا ہے؟ صرف خواہشات کی تکمیل کے نہیں، غور و فکر کرنے کی بات ہے، اللہ کی پہچان کے لیے اللہ رب العالمین نے ہمیں دل دیا ہے۔ کوئی اگر انسان دل سے غور و فکر نہیں کرتا، اللہ رب العالمین کی پہچان نہیں حاصل کرتا، تو پھر اس کو جو اللہ نے دل دیا ہے اس کا اس نے شکر ادا نہیں کیا، اس سے صحیح کام ہی نہیں لیا۔ اور دل کی غذا کیا ہے؟ دل کی غذا ہے اللہ کا ذکر، اللہ رب العالمین کی یاد۔ اسی لیے قرآن میں آتا ہے نا، اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، دل کو جو سکون ملتا ہے وہ کہاں پر؟ اللہ رب العالمین کے کلام میں ملتا ہے۔ ان کے پاس آنکھیں ہیں مگر ان سے نہیں دیکھتے، کیا نہیں دیکھتے؟ حق نہیں دیکھتے۔ دنیا کے ہر چیز تو اچھے سے نظر آتی ہیں، بڑی بڑی بلڈنگیں، پڑوسی کے گلے میں کا زیور وہ تو خوب نظر آئے گا، لیکن نظر نہیں آئے گا تو کیا نظر نہیں آئے گا؟ اللہ رب العالمین کے آیات نظر نہیں آئیں گی، جو نشانیاں اللہ رب العالمین نے آسمان و زمین میں بکھیر رکھی ہیں وہ نہیں نظر آئیں گی، اللہ کی قدرت نہیں نظر آئے گی۔ ان کے پاس کان ہے مگر وہ نہیں سنتے، سنتے تو ہیں، ہم کیوں نہیں سنتے، لیکن کیا نہیں سنتے؟ حق نہیں سنتے، ورنہ غیبتیں، چغلیاں، یہاں وہاں کی لگائیاں بجائیاں، سارا دن یہی تو سنتا ہے انسان، اور کیا سنتا ہے؟ سنتے تو ہیں لیکن اللہ کیا کہتا ہے؟ مگر وہ نہیں سنتے۔ کیا نہیں سنتے؟ حق نہیں سنتے، قرآن نہیں سنتے، اللہ رب العالمین کی طرف جو بلائی جاتی ہے محفلیں ان کے اندر نہیں، وہ مجالس جہاں پر دین سکھایا جاتا ہے انہیں نہیں سنتے، حق نہیں سنتے۔ تو اللہ کیا کہتا ہے؟ ایسے لوگ جو نہ حق کے بارے میں غور و فکر کریں، جو نہ حق کو دیکھیں، جو نہ حق کو سنیں، جن کو پرواہ ہی نہیں ہے، تو اللہ کے نظر میں یہ لوگ کیسے ہیں پھر؟ اولئک کالانعام، یہ مویشی جانور کی طرح ہے، یعنی گائے، بھیڑ، بکری ان کی طرح ہے اللہ کی نظر میں۔ بل ہم عدل، بلکہ ان سے بھی زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں، گئے گزرے ہیں۔ اولئک هم الغافلون، یہ وہ لوگ ہیں جو غفلت میں کھوئے ہوئے ہیں۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ ہی کے لیے ہے اچھے اچھے نام، اس کو اچھے ناموں ہی سے پکارو۔ وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، اور چھوڑ دو ان لوگوں کو جو اس کے ناموں میں الحاد کرتے ہیں، یعنی اللہ رب العالمین کے ناموں میں الحاد کرتے ہیں، سرکشی کرتے ہیں، اپنی طرف سے اس کی تعویل کرتے ہیں، اس کو تمثیل دیتے ہیں، یعنی اللہ رب العالمین کے ساتھ تعویل اور تمثیل، یعنی اللہ تعالیٰ ایسے ہیں، اللہ کا ہاتھ ایسا ہے، نعوذ باللہ، ٹھیک ہے نا، یہ تمثیل ہے، انسانوں کی مشابہت، اللہ کو انسانوں سے تشبیہ دینا، ٹھیک ہے، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے 99 نام ہیں، ایک کم 100، جو شخص ان سب کو محفوظ رکھے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ رب العالمین کے ناموں کو پڑھنا چاہیے، باقاعدہ اس کا علم حاصل کرنا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ جب ہم اللہ رب العالمین کے ناموں کو سیکھیں گے، اسماء الحسنہ کو جانیں گے، تو پھر اس سے ہمارے اندر اللہ کی معرفت بڑھے گی، ہم پہچانیں گے کہ اللہ اگر قدیر ہے تو آخر کیسی اس کی قدرت ہے، اللہ اگر حفیظ ہے تو اس کا کیا مطلب ہے، اگر اللہ علیم ہے تو کیا کیا چیزیں جانتا ہے، ٹھیک ہے۔ بس یہ نہیں کہ انسان یہ سمجھ لے کہ اللہ جانتا ہے نا، کیا کیا جانتا ہے، اس کی گہرائی میں جا کر جب انسان اس نام کو سمجھتا ہے تو پھر اللہ رب العالمین کی قدر آتی ہے انسان کو۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وان قریب اس کا بدلہ پا کر رہیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت، اللہ کی محبت کیسے حاصل ہو سکتی ہے؟ اللہ کے ناموں کے ذریعے سے، کیونکہ کسی کو اگر کسی شخص سے ہمیں محبت ہے، یا اگر ہم کسی انسان سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں اور ہم اس کو جانتے ہی نہیں ہیں وہ ہے کیسا، تو محبت کا دعویٰ سچا ہے کہ جھوٹا ہے؟ سخت جھوٹا ہے،
ٹھیک ہے، کیونکہ محبت ہوتی ہی انسان کو جاننے کے بعد میں ہے، محبت ہوتی ہی انسان کے صفات کو جاننے کے بعد میں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر ہم اللہ کو جانتے ہی نہیں ہے کہ وہ ہستی کیسی ہے، تو پھر ہمارا جو محبت کا دعویٰ وہ آیا کتنا سچا ہے۔ آگے ہے وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةً يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ، ہماری مخلوق میں ایک گروہ ایسا بھی ہے جو ٹھیک ٹھیک حق کے مطابق ہدایت اور حقیق کے مطابق انصاف کرتا ہے۔ رہے وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا، تو انہیں ہم بتدریج ایسے طریقے سے تباہی کی طرف لے جائیں گے کہ انہیں خبر تک نہ ہوگی۔ میں انہیں ڈھیل دے رہا ہوں، میری چال کا کوئی توڑ نہیں۔ یعنی انسان کو دنیا میں اگر اللہ نے بھیجا ہے، اللہ رب العالمین نے اس کو فریڈم دی ہے کہ، لیکن انسان کی پکڑ بھی اللہ تعالیٰ کریں گے۔ یہ نہیں کہ انسان کو اگر اللہ نے چوائس آف اسپیچ دیا ہے تو جو کچھ چاہے وہ بولے، ہے نا۔ اگر انسان کو اللہ رب العالمین نے چوائس دی ہے کہ تم دنیا میں آزاد زندگی گزارو، تو اب جو چاہے وہ نہیں کر سکتے، انسان بندھا ہوا ہے، اللہ رب العالمین اس کی پکڑ کریں گے۔ اولم یتفکروا ما بصاحبہم من جنہ ان ہوا الا نذیر مبین، اور کیا ان لوگوں نے کبھی سوچا نہیں ان کے رفیق پر جنوں کا کوئی اثر نہیں؟ کیوں؟ کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اہل مکہ کیا کہا کرتے تھے؟ نعوذ باللہ، آپ کو کہتے تھے کہ آپ مجنون ہیں، اسی لیے ایسی باتیں کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ گواہی دیتے ہیں، کیا ان لوگوں نے کبھی نہیں سوچا؟ یعنی 40 سال تک یہ شخص آپ کے دوران تھا، آپ کے بیچ میں تھا، اٹھتے بیٹھتے تھے، کھاتے پیتے تھے، آپ ان کے عادات سے، ان کے ادوار سے، ان کے تمام چیزوں سے واقف ہے۔ 40 سال تک تو آپ کے اندر، آپ کو ان کے اندر کوئی جنون نظر نہیں آیا، اور یکا ایک جیسے ہی انہوں نے قرآن پیش کیا اور یہ آپ کو مجنون نظر آنے لگے۔ نعوذ باللہ۔ کیا کہتے ہیں؟ اور کیا ان لوگوں نے کبھی سوچا نہیں کہ ان کے رفیق پر جنوں کا کوئی اثر نہیں؟ وہ تو ایک خبردار ہے، ڈرانے والا ہے، جو صاف صاف متنبہ کر رہا ہے۔ کیا ان لوگوں نے آسمان و زمین کے انتظام پر غور نہیں کیا، اور کسی چیز کو بھی جو اللہ نے پیدا کی ہے آنکھیں کھول کھول کر دیکھا؟ اور کیا یہ بھی انہوں نے نہیں سوچا کہ شاید ان کی مہلت زندگی پوری ہونے کا وقت قریب آ لگا ہے؟ پھر آخر پیغمبر کی تنبیہ کے بعد اور کون سی بات ایسی ہو سکتی ہے جس پر ایمان لائیں؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے مختلف ذرائع رکھے ہیں، جس میں کائنات، جو انسان کائنات میں غور و فکر کے ذریعے سے، قرآن و سنت میں غور و فکر کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کی معرفت حاصل کر سکتا ہے۔ اب جو انسان معرفت حاصل ہی نہ کرے، تو پھر مہلت زندگی جتنی بھی اس کو لمبی مل جائے، اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جس کو اللہ رہنمائی سے محروم کر دے، اس کے لیے پھر کوئی رہنما نہیں، اور اللہ انہیں اس کی سرکشی ہی میں بھٹکتا ہوا چھوڑ دیتا ہے۔ یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ آخر وہ قیامت کی گھڑی کب نازل ہوگی؟ کہو اس کا علم میرے رب ہی کے پاس ہے، اسے اپنے وقت پر ہی ظاہر کرے گا۔ آسمانوں اور زمین میں وہ بہت بڑا زمین میں وہ بڑا سخت وقت ہوگا، وہ تم پر اچانک آ جائے گا۔ یہ لوگ اس کے متعلق تم سے اس طرح پوچھتے ہیں گویا کہ تم اس کی کھوج میں لگے ہوئے ہو۔ کہو اس کا علم تو صرف اللہ کو ہے، مگر اکثر لوگ اس حقیقت سے ناواقف ہے۔ یعنی قیامت کے بارے میں پوچھ بھی اگر انسان لیتا ہے کہ کب آئے گی، ڈیٹ بتا دو، ٹائم بتا دو، اس سے انسان کا کیا فائدہ؟ فائدہ تو یہ ہے کہ انسان عمل کی طرف اپنی توجہ رکھے، یہ دیکھے کہ آیا میں کر کیا رہا ہوں، جب آنا ہے تب آئے گی، لیکن حساب اور کتاب میں تو میرے عمل ہی ہے جو دیکھے جائیں گے۔ آگے آتا ہے قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ ان انا الا نذیر و بشیر لقوم یؤمنون۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہیے کہ میں اپنی ذات کے لیے کسی نفع نقصان کا اختیار نہیں رکھتا، کیونکہ بہت سارے لوگ دنیاوی معاملات میں صرف اپنی خواہشات کی پیروی کرنا چاہتے ہیں، اور جب دین کا معاملہ آتا ہے، آخرت کی نجات کی بات آتی ہے، تو کہتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چونکہ امتی ہیں تو ہم جو چاہے عمل کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بخشوا لیں گے۔ تو ایسی بات نہیں ہے۔ کیا کہا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دینے کے لیے کہا گیا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہیے میں اپنی ذات کے لیے بھی کسی نفع اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتا۔ تو جو ہستی اپنے ذات کے لیے بھی برات کا اظہار کریے کہ میں اپنی ذات کا بھی نفع اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتا، تو ہم کیسے یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ہم جو چاہے عمل کریں ہمیں چھڑوا دیں گے؟ بھول ہے یہ۔ اللہ ہی جو کچھ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، اور اگر مجھے غیب کا علم ہوتا تو میں بہت سے فائدے اپنے لیے حاصل کر لیتا، اور مجھے کبھی کوئی نقصان نہیں پہنچتا۔ اگر مجھے غیب کا علم ہوتا تو بہت سے فائدے میں اپنے لیے حاصل کر لیتا، اور مجھے کبھی کوئی نقصان نہیں پہنچتا۔
میں تو محض ایک خبردار کرنے والا ہوں اور خوشخبری سنانے والا ہوں ان لوگوں کے لیے جو میری بات مانے۔ تو غیب کا علم آپ کے پاس نہیں ہے، اگر غیب کا علم ہوتا تو ہم سب کو یہ بات معلوم ہے کہ اما عائشہ رضی اللہ عنہا پر جب الزام لگا تھا تو ایک مہینے تک مسلسل آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت تکلیف میں رہے، سخت پریشانی میں رہے۔ آپ ان حالات میں نہ اما عائشہ سے کھل کر اس کے بارے میں بات کر سکتے تھے، نہ ہی آپ مطمئن ہو پا رہے تھے۔ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ آخر یہ معاملہ ہے تو ہے کیسے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ایک مہینے کے بعد جب وحی نازل کی اور اما عائشہ کی برآت کی، تب جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پتہ چلی۔ تو اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم غیب کا علم جانتے تو وہ جو ایک مہینے کی مشکل تھی آپ کبھی بھی برداشت نہ کرتے۔ آپ کو منافقین نے جیسے الزام لگایا تھا، آپ کو دوسرے سیکنڈ پتا چل جاتا کہ یہ تو جھوٹی بات ہے، یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی اس کو جان جاتے ہے نا، اور اما عائشہ کو اسی وقت بتا دیتے۔ لیکن یہ تو تمام واقعات ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خود اپنی زندگی میں ہوئے ہیں، ان سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم نہیں تھا۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی کی جن سے اس کا جوڑا بنایا، یعنی آدم اور حوا علیہ السلام، تاکہ اس کے پاس سکون حاصل کرے۔ تو جوڑے ایک دوسرے کا سکون کا سبب ہوتے ہیں، لیکن وہ جوڑے جو سکون کا سبب نہ بنے تو پھر وہ وہ کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ جب دونوں کا جو گول ہوتا ہے وہ اللہ رب العالمین نہیں ہوتا نا، اور انسان پھر حقوق کی کھینچا دانی میں پڑ جاتا ہے، پھر وہ فرائض کو ادا کرنے کی طرف نہیں ہوتا، پھر وہ ہمیشہ یہ دیکھتا ہے کہ میرے پلیٹ میں کیا چیز نہیں ہے، دوسرے نے میرا کون سا حق نہیں دیا۔ جب ان چیزوں کی طرف انسان نگاہ رکھتا ہے تو پھر وہ جو رشتہ جس کو اللہ رب العالمین نے سکون کا باعث بتایا وہ انسان کے لیے بے سکونی کا سبب بن جاتا ہے۔ تو اللہ کیا کہتے ہیں، اسی کے جن سے اس کا جوڑا بنایا، یعنی آدم اور حوا علیہ السلام، تاکہ اس کے پاس سکون حاصل کرے۔ پھر جب مرد نے عورت کو ڈھانک لیا تو اسے ایک خفیف سا حمل رہ گیا جسے لیے لیے وہ چلتی پھرتی رہی۔ پھر جب وہ بوجھل ہو گئی تو دونوں نے مل کر اپنے رب سے دعا کی کہ اگر تو نے ہم کو اچھا سا بچہ دیا تو ہم تیرے شکر گزار ہوں گے۔ مگر جب اللہ نے انہیں بچہ دے دیا، ہمیں سے کئی ایسی مثالیں ملیں گی کہ خوب اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں گے، روئیں گے، گڑ گڑائیں گے، اولاد نہیں ہو رہی۔ جب اولاد ہو گئی تو اسی کو لے کر کسی مزار پر، کسی بابا کے پیر پر، وہاں پر پہنچ جائیں گے، کسی پیر کے پاس، اور کیا کہیں گے، آپ کی دعا کی وجہ سے یہ چیز ہوئی ہے، نعوذ باللہ من ذالک، ہے نا، کتنی مثالیں ملتی ہیں۔ مگر جب اللہ نے انہیں بچہ دیا تو وہ اس کی اور اس بخشش اور عنایت میں دوسروں کو اس کا شریک ٹھہرانے رکھتے ہیں۔ بعض دفعہ کیا کہتے ہیں، ڈاکٹر کی وجہ سے، اگر یہ ڈاکٹر نہ ہوتے نا تو پھر تو نعوذ باللہ من ذالک، ٹھیک ہے۔ تو یہ شریک کرنا ہے۔ اللہ بہت بلند و برتر ہے ان کی مشرکانہ باتوں سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ کیسے نادان ہیں یہ لوگ کہ ان کو خدا کا شریک ٹھہراتے ہیں جو کسی چیز کو بھی پیدا نہیں کرتے بلکہ خود پیدا کیے جاتے ہیں، جو نہ ان کی مدد کر سکتے ہیں اور نہ آپ اپنی مدد پر قادر ہیں۔ اگر تم انہیں سیدھی راہ پر آنے کی دعوت دو تو وہ تمہارے پیچھے نہ آئیں، خواہ تم انہیں پکارو خواہ خاموش رہو، دونوں صورتوں میں تمہارے لیے یکساں ہی رہیں۔ تم لوگ اللہ کو چھوڑ کر جسے پکارتے ہو وہ تو محض بندے ہیں۔ کیا بات پتہ چلتی ہے، کسی بھی انسان کی کسی قبر پر بھی جا کر دعائیں نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ کیا کہتے ہیں، وہ تو بندے ہیں اللہ کے، وہ بھی تمہارے جیسے انسان تھے، انہیں بھی کھانے پینے کی ضروریات تھی، تمہاری جیسے ہی حاجتیں ان کی بھی تھی، تو وہ کیسے رب ہو سکتے ہیں؟ رب تو وہ ہے جو جس کی کوئی حاجت نہیں ہوتی، جو حاجتوں کو بر لانے والا ہوتا ہے، جو حاجتوں کو پورا کرنے والی ذات ہوتی ہے، وہ رب ہوتا ہے۔ جو خود محتاج ہو وہ کہاں سے رب ہو سکتا ہے؟ تو کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ، تم لوگ اللہ کو چھوڑ کر جسے پکارتے ہو وہ تو محض اللہ کے بندے ہیں، جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو وہ تو اللہ کے بندے ہیں، ان سے دعائیں مانگ کر تو دیکھو، یہ تمہاری دعاؤں کا جواب دیں گے اگر ان کے بارے میں تمہارے خیالات صحیح ہیں۔ کیا یہ پاؤں رکھتے ہیں کہ ان سے چلیں؟ یعنی یہاں پر بتوں کی بات ہو رہی ہے، یا قبروں میں لیٹے ہوئے مردے بھی اگر ہم سمجھ لیں کہ کیا یہ پاؤں رکھتے ہیں ان سے چلیں؟ بالکل بھی نہیں۔ کیا یہ ہاتھ رکھتے ہیں کہ ان سے پکڑیں؟ کیا یہ آنکھیں رکھتے ہیں کہ ان سے دیکھیں؟ کیا یہ کان رکھتے ہیں کہ ان سے سنیں؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے کہ بلا لو اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو، پھر تم سب مل کر میرے خلاف تدبیریں کر لو، پلاننگ کر لو، اور مجھے ہرگز مہلت نہ دو۔ میرا حامی و ناصر تو وہ خدا ہے
جس نے یہ کتاب نازل کی اور وہ نیک آدمیوں کی حمایت کرتا ہے اور وہ صالح لوگوں کو دوست رکھتا ہے، یعنی شرک کرنے والوں کو اللہ اپنا دوست نہیں رکھتا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہا جا رہا ہے کہ اگر یہ نہیں مانتے تو ان سے کہو کہ جن 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 کو تم اپنے ساتھ لے سکتے ہو لے لو، اور اس کتاب کو اگر اللہ کی طرف سے نہیں جانا تو نہ جانو، اور کیا کرو، سب مقابلے میں تدبیر کر کے میرے خلاف آ جاؤ، پلاننگ کر کے آ جاؤ، تمہیں پتہ چل جائے گا کہ حق کیا ہے۔ اور ہوا بھی ایسے ہی، کتنے لوگوں نے تدبیریں نہیں کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، کتنی جنگیں نہیں لڑی گئی، لیکن پھر بھی اسلام غالب تھا، غالب ہے اور غالب ہی رہے گا، کیونکہ یہ دین حق ہے۔ والذین تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا انفسهم ينصرون، بخلاف اس کے جن لوگوں کو تم خدا کو چھوڑ کر پکارتے ہو وہ نہ تمہاری مدد کر سکتے اور نہ خود اپنی مدد کرنے کے قابل ہے، بلکہ تم اگر انہیں سیدھی راہ پر آنے کے لیے کہو تو وہ تمہاری بات سن کر بھی نہیں دے سکتے۔ بظاہر تم کو ایسا لگتا ہے کہ تمہاری طرف دیکھ رہے ہیں، مگر فی الواقع کچھ بھی نہیں دیکھتے، یعنی بتوں کو دیکھیں تو کیا لگتا ہے کہ وہ ہمیں ہی دیکھ رہے ہیں، لیکن فی الواقع کچھ بھی نہیں دیکھتے۔ خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نرمی اور درگزر کا طریقہ اختیار کیجئے، معروف کی تلقین کیے جائیے اور جاہلوں سے نہ الجھیے، یعنی جنہوں نے نہیں ماننا انہوں نے نہیں ماننا، الجھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کبھی شیطان آپ کو اکسائے تو اللہ کی پناہ مانگیے، وہ سب کچھ سننے اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ حقیقت میں جو لوگ متقی ہے ان کا حال تو یہ ہوتا ہے کہ کبھی شیطان کے اثر سے کوئی برا خیال انہیں چھو بھی جائے تو فوراً چوکنے ہو جاتے ہیں، یعنی شیطان کا جیسے ہی وسوسہ آتا ہے فوراً ہی پتہ چل جاتا ہے۔ اور یہ کیسے انسان پہچانتا ہے؟ تقوی کے ذریعے، جس انسان کے اندر جتنا زیادہ تقوی ہوگا وہ اتنی ہی جلدی شیطان کے وسوسے کو بھانپ لے گا، تو فوراً چوکنا ہو جاتے ہیں، پھر انہیں صاف نظر آنے لگتا ہے کہ ان کے لیے صحیح طریقہ کار کیا ہے۔ رہے ان کے شیاطین بھائی بندو تو وہ انہیں ان کی رنج کجروی میں کھینچے لیے جاتے ہیں اور انہیں بھٹکانے میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھتے۔ جب تم ان کے سامنے کوئی نشانی اور معجزہ پیش نہیں کرتے تو یہ کہتے ہیں کہ تم نے اپنے لیے کوئی نشانی کیوں نہ انتخاب کر لی۔ ان سے کہیے میں تو صرف اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو میرے رب نے میری طرف بھیجی ہے، یہ بصیرت کی روشنیاں ہیں تمہارے رب کی طرف سے، اور ہدایت اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو اسے قبول کرے۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، ایک اہم قاعدہ بتایا جا رہا ہے، جب قرآن تمہارے سامنے پڑھا جائے تو اسے توجہ سے سنو اور خاموش رہو، شاید کہ تم پر رحمت ہو جائے۔ تو اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ جب قرآن کی تلاوت لگی ہوئی ہو، قرآن کہیں پر پڑھا جا رہا ہو تو باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کو صبح اور شام یاد کیا کرو، دل ہی دل میں، زاری اور خوف کے ساتھ، اور زبان سے بھی ہلکی آواز کے ساتھ۔ تم ان لوگوں میں سے نہ ہو جاؤ جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کو بھول جانا غفلت میں پڑ جانا ہے۔ ان الذین عند ربک لا یستکبرون عن عبادته ویسبحونہ وَلَهُ يَسْجُدُونَ، جو فرشتے تمہارے رب کے حضور تقرب کا ذریعہ رکھتے ہیں وہ کبھی اپنی بڑائی کے گھمنڈ میں آ کر اس کی عبادت سے منہ نہیں موڑتے اور اس کی تسبیح کرتے ہیں اور اس کے آگے جھکے رہتے ہیں، یعنی فرشتوں کی طرف اشارہ ہے کیا کہ فرشتے دن رات اللہ کا ذکر کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی تھکتے نہیں ہیں، چھوڑتے نہیں ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندوں کے ساتھ ہوتا ہوں جب تک وہ مجھے یاد کرتے ہیں اور میری یاد میں اپنے ہونٹ ہلاتا رہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی مدد اس کے بندے کو حاصل ہوتی رہتی ہے جب تک انسان اللہ کو یاد کرتا رہتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی آدمی سجدے والی آیت پڑھ کر سجدہ کرتا ہے، کیونکہ یہاں پہ سجدہ ہے، ٹھیک ہے، جب کوئی آدمی سجدے والی آیت کو پڑھ کر سجدہ کرے تو شیطان روتے ہوئے دور ہٹ جاتا ہے اور کہتا ہے افسوس مجھ پر، ابن آدم کو سجدے کا حکم ملا تو اس نے سجدہ کر لیا، اس کے لیے جنت ہے، اور مجھے بھی سجدے کا حکم ملا تھا لیکن میں نے اس کا انکار کر دیا تو میرے لیے جہنم ہے۔ اور سجدے کی دعا کیا ہے؟ سجدہ وجہی للذی خلقہ وشق سمعہ وبصرہ بحولہ وقوتہ فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ یہ ہے سجدے میں پڑھی جانے والی دعا جو تلاوت کے سجدے میں پڑھتے ہیں۔ سورۃ الانفال۔
بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. सूरत उल अनफाल मदनी सूरत है, जंग बदर के बाद नाजिल हुई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यसअलूनका अनिल अनफाल कुलिल अनफालु लिल्लाहि व रसूली फत्तकुल्लाह व अस्लिहु ज़ाता बैनिकुम व अतीउल्लाह व रसूलहु इन कुंतुम मुमिनीन। तुमसे अनफाल यानी माल गनीमत के मुतालिक पूछते हैं, क्योंकि इस्लाम और कुफ्र के दरमियान पहली जंग थी, जंग बदर। उसके बाद जो माल गनीमत मिला था, अब उसको कैसे तकसीम करना है इसके बारे में मालूमात नहीं थे। तो सहाबा ने जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि इसका क्या किया जाए, तो उसके बारे में रहनुमाई की गई। कहिए ये अनफाल तो अल्लाह और उसके रसूल के हैं, बस तुम लोग अल्लाह से डरो और अपने आपस के ताल्लुकात दुरुस्त करो और अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो अगर तुम मोमिन हो। फत्तकुल्लाह क्या कहा गया? अल्लाह से डरो और आपस में अपने ताल्लुकात को दुरुस्त कर लो, यानी आपस के ताल्लुकात, बाहिमी ताल्लुकात जो है वो इंसान के लिए बहुत अहम है मालो दौलत से। आजकल क्या होता है कि इंसान मालो दौलत ही के खातिर रिश्ते नाते सब कुछ से इनकार कर देता है, सबको पीछे छोड़ देता है। तो जो मोहब्बतें हैं उसके बारे में क्या आता है कुरान में? लव अनफक्ता मा फिल अर्दि जमीअ मा अल्लफ्ता बैनहुम। जमीन में जो कुछ है सारे के सारा भी अगर तुम खर्च कर दो तो तुम किसी के दिल में मोहब्बत पैदा नहीं कर सकते। तो आपस के ताल्लुकात की फिक्र इंसान को करनी है। तो यहाँ पर क्या है, अल्लाह रब्बुल आलमीन से जो सवाल सहाबा ने किया था वो दरअसल अनफाल के बारे में था, लेकिन जो रहनुमाई की गई है वो क्या, किस चीज की तरफ की गई है कि माल को तो ठीक है, वो तो साइड पे है, वो तो बताया जाएगा आगे, लेकिन जिस चीज की तुम्हें असल फिक्र करनी है वो ये है कि आपस के ताल्लुकात, तो उनकी इस्लाह करना है। वलाकिन्नल्लाह अल्लफ़ बैनहुम, तो अल्लाह है जो दिलों में मोहब्बत डालता है। तो इसीलिए हकीकत में माल इंसान के पास कितना भी हो, लेकिन उससे किसी की इंसान मोहब्बत नहीं खरीद सकता। तो इंसान को चाहिए कि क्या, कि वो अपने आपस के ताल्लुकात की तरफ ज्यादा निगाह रखे, उनकी तरफ ज्यादा तवज्जो दे। इन कुंतुम मुमिनीन, अगर तुम मुमिन हो, और माल की खातिर, किसी और चीज की खातिर उन आपस के ताल्लुकात को खराब न करें। इन्नमल मुमिनून लजीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत कुलूबुहुम। बहुत ही प्यारी आयत क्या है कि बेशक मोमिन तो वो लोग होते हैं जब अल्लाह का जिक्र किया जाता है, वजिलत कुलूबुहुम, उनके दिल कांप उठते हैं। वइज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु, जब उसकी आयत उन पर पढ़ी जाती है, ज़ादतहुम ईमाना, उनका ईमान बढ़ जाता है। वअला रब्बिहिम, और अपने रब ही पर वो भरोसा करने लगते हैं, तवक्कल करने लगते हैं। तो मोमिन जो है वो क्या, जब कुरान सुनता है, जब अल्लाह की आयत सुनता है, तो फिर उसका ईमान बढ़ता है, उसके दिल पर वो आयत उतरती हैं। ज़ादत हम ईमाना, वो दिल डर जाता है। दिल की हालत वैसी नहीं होती। अगर एक इंसान कुरान की क्लास में आता है, कुरान सुनता है, सुनने से पहले भी उसकी वही हालत थी, सुनने के बाद भी उसकी वही हालत है, तो फिर ये फिक्र की, बहुत फिक्र की बात है। क्यों? क्योंकि अल्लाह क्या कहते हैं, वह जिलत कुलूबुहुम व इज़ा इज़ा ज़ुकिरल्लाहु, जब उनके सामने जिक्र पढ़ा जाता है, जिक्र किया जाता है, वह जिलत कुलूबुहुम, उनके दिल डर जाते हैं। दिल की कैफियत सेम नहीं होती। या तो दिल में अल्लाह की मोहब्बत आएगी, या तो अल्लाह ताला का खौफ बढ़ेगा। वइज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु, जब उन पर उसकी आयत पढ़ी जाती है, ज़ादतहुम ईमाना, ईमान बढ़ जाता है इंसान का। तो मुझे और आपको अपना जायजा लेना है कि हमें कुरान
سن کر، قرآن پڑھ کر، قرآن پاک کی تلاوت سن کر کیا ہمارا ایمان بڑھتا ہے؟ کیا میرے دل کی کیفیت تبدیل ہوتی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 طرح کے لوگ وہ ہیں جنہیں اللہ اپنے سائے میں پناہ دے گا۔ ان میں سے ایک وہ شخص بھی ہے جس نے اللہ کو یاد کیا تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہ پڑے۔ تو ہم نے پیچھے پڑھا تھا نا 7ویں پارے میں، کیا تھا؟ وَإِذَا سَمِعُوا، وہ جب سنتے ہیں، کس کے بارے میں؟ اہل کتاب کے بارے میں وہ آیت تھی کیا کہ جب انہوں نے اللہ رب العالمین کا کلام سنا تو ان کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ آیت نجاشی کے بارے میں نازل ہوئی تھی۔ اور وہ اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ تو توکل کب انسان کے اندر آتا ہے؟ کب انسان اللہ رب العالمین کے اوپر مضبوط جو ہے نا تمام معاملات کو چھوڑ دیتا ہے؟ کب انسان اللہ کو اپنا وکیل بنا لیتا ہے؟ کب انسان اللہ کو اپنا کارساز سمجھتا ہے کہ اچھا یہ کام ہے نا اللہ تعالیٰ ہے نا کروا دیں گے، یہ کام ہے اللہ تعالیٰ ہے نا، اللہ تعالیٰ، یہ جو چیز ہے نا یہ کب انسان کے اندر یقین کی حد تک آ جاتی ہے؟ جب انسان اللہ کے ذکر کو تھام لیتا ہے، اللہ رب العالمین کی آیات کو تھام لیتا ہے۔ جو نماز قائم کرتے ہیں، کون ہے وہ لوگ؟ مومن، جو نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، ایسے ہی لوگ حقیقی مومن ہیں۔ ان کے لیے ان کے رب کے پاس بڑے درجے ہیں، قصوروں سے درگزر ہے اور بہتر رزق ہے۔ اس مال غنیمت کے معاملے میں بھی ویسی صورت پیش آ رہی ہے جیسی اس وقت پیش آئی تھی جب کہ تیرا رب تجھے حق کے ساتھ تیرے گھر سے نکال لایا تھا، یعنی جنگ بدر کے لیے میدان میں لے آئے تھے۔ اور مومنوں میں سے ایک گروہ کو یہ سخت ناگوار تھا، یعنی وہ جنگ کے لیے ابھی تیار نہیں تھے، ذہنی طور پر ابھی پتہ ہی نہیں تھا کہ جنگ ہونے والی ہے۔ جنگ بدر بہت اچانک ہو گئی تھی۔ گئے تو تھے قافلے کے لیے، پتہ کیا چلا تھا کہ ایک قافلہ ہے جو شام کی طرف سے آ رہا ہے، جس کے اوپر بہت کئی اشرفیوں کا جو ہے نا مال اس کے اوپر لدا ہوا آ رہا ہے، جس کا سردار ابو سفیان تھا قافلے کا، وہ آ رہا تھا۔ جیسے ہی مسلمانوں کو پتہ چلا، کیونکہ بہت ستایا گیا تھا صحابہ کو، تو جیسے ہی پتہ چلا تو اس قافلے کو پکڑنے کے لیے صحابہ نکلے تھے، لیکن جنگ بدر کے حالات بن گئے۔ تو یہاں پر کیا ہے کہا گیا کہ یعنی مومنوں میں سے ایک گروہ کو یہ سخت ناگوار تھا، یعنی وہ جنگ کے لیے ابھی تیار ہی نہیں تھے، وہ اس حق کے معاملے میں تجھ سے جھگڑ رہے تھے، حالانکہ وہ صاف صاف نمایاں ہو چکا تھا۔ ان کا حال یہ تھا کہ گویا وہ آنکھوں دیکھے موت کی طرف ہانکے جا رہے تھے، یعنی خطرہ سامنے دیکھ کر گھبرا رہے تھے۔ یاد کرو وہ موقع جب کہ اللہ تم سے وعدہ کر رہا تھا کہ دونوں گروہوں میں سے ایک گروہ تمہیں مل جائے گا، یعنی وہ تجارتی قافلہ جو آ رہا تھا قریش کا، یا پھر جو لشکر۔ اب ادھر یہ بات کس کو پتہ چل گئی؟ یہ بات ابو سفیان نے پہنچا دی تھی ابو جہل وغیرہ ان لوگوں کے پاس۔ جیسے ان کو پتہ چلا تو وہ بھی قافلہ لے کر جنگ کے لیے نکل پڑے، اور وہ قافلہ آ کر کہاں پہنچا؟ بدر کے میدان میں پہنچ گیا، اور اس طریقے سے مسلمان اور کفار کے بیچ میں وہ جنگ جو ہے وہ پذور ہوئی۔ تم چاہتے تھے کہ کمزور گروہ تمہیں ملے، یعنی تجارتی قافلہ تمہیں مل جائے جس کے اوپر بہت سارا مال لدا ہوا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا يَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا۔ ہو سکتا ہے کہ تمہیں ایک چیز ناپسند ہو لیکن اسی میں تمہارے لیے بہت زیادہ خیر ہو۔ تو کبھی کبھی ہمیں ظاہر میں جو چیز اچھی نظر آتی ہے، جو چیز ہمارے لیے فائدے مند نظر آتی ہے، ہو سکتا ہے کہ اس میں ہمارے لیے فائدہ نہ ہو سکتا ہے کہ وہی چیز ہمارے لیے سب سے زیادہ نقصان دہ ہو۔ تو اسی وجہ سے ظاہر پر کبھی بھی معاملہ نہیں کرنا، اللہ رب العالمین سے شرع صدر مانگنا ہے۔ جب بھی کوئی کنفیوژن ہو تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے۔ میں پیچھے بھی بتا چکی ہوں دعا کون سی؟ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ تم چاہتے تھے کہ کمزور گروہ تمہیں ملے، مگر اللہ کا ارادہ یہ تھا کہ اپنے ارشادات سے حق کو حق کر دکھائے اور کافروں کی جڑ کاٹ دے، تاکہ حق کو حق کر رہے اور باطل باطل ہو کر رہے، خواہ مجرموں کو یہ کتنا ہی ناگوار کیوں نہ ہو۔ اور وہ موقع جب کہ تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے، جو اب جواب میں اس نے فرمایا کہ میں تمہاری مدد کے لیے پے در پہ 1000 فرشتے بھیج رہا ہوں۔ یہ بات اللہ نے تمہیں صاف صرف اس لیے بتا دی تھی کہ تمہیں خوشخبری ہو اور تمہارے دل اس سے مطمئن ہو جائیں، ورنہ مدد تو جب بھی ہوتی ہے اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے۔ یعنی بعض اوقات اللہ تعالیٰ انسان کو بتا دیتے ہیں، دکھا دیتے ہیں کہ کیسے اس کی ہیلپ ہونے والی ہے، کیسے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اسباب مہیا کرے ہیں، لیکن بعض دفعہ اللہ رب العالمین انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا اور اللہ اس کے لیے بہت بڑی اس کی مدد کرتے ہیں۔
یقیناً اللہ زبردست اور دانا ہے۔ اور وہ وقت جب کہ اللہ اپنی طرف سے غنودگی کی شکل میں تم پر اطمینان اور بے خوفی کی کیفیت طاری کر رہا تھا، اور آسمان سے تمہارے اوپر پانی برسا رہا تھا تاکہ تمہیں پاک کرے اور تم سے شیطان کی ڈالی ہوئی نجاست کو دور کر دے اور تمہاری ہمت بندھائے اور اس کے ذریعے تمہارے قدم جما دے۔ اور وہ وقت جب کہ تمہارا رب فرشتوں کو اشارہ کر رہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ تمہارے ساتھ ہوں، تم اہل ایمان کو ثابت قدم رکھو، میں ابھی ان کافروں کے دلوں میں رعب ڈالے دیتا ہوں، بس تم ان کی گردنوں پر ضرب اور جوڑ جوڑ پر چوٹ لگاؤ۔ یہ اس لیے کہ ان لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کیا ہے، اور جو اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کرے اللہ اس کے لیے نہایت سخت گیر ہے۔ یہ ہے تم لوگوں کی سزا، اب اس کا مزہ چکھو، اور تمہیں معلوم ہو کہ حق کا انکار کرنے والوں کے لیے دوزخ کا عذاب ہے۔ اے ایمان والوں، اے ایمان لانے والوں، جب تم لشکر کی صورت میں کفار سے دوچار ہو تو ان کے مقابلے میں پیٹ نہ پھیرو۔ جس نے ایسے موقع پر پیٹ پھیری اللہ یہ کہ جنگی چال کے طور پر ایسا کرے یا کسی دوسری فوج سے جا ملنے کے لیے، تو اللہ کے غضب میں گر جائے گا، تو اللہ کے غضب میں گر جائے گا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، اور وہ ایک بہت بری جائے بازگشت ہے۔ بس حقیقت یہ ہے کہ تم نے انہیں قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے ان کو قتل کیا، اور تو نے نہیں پھینکا بلکہ اللہ نے پھینکا، اور مومنوں کے ہاتھ جو اس کام میں استعمال کیے گئے یہ اس لیے تھا کہ اللہ مومنوں کو ایک بہترین آزمائش سے کامیابی کے ساتھ گزار دے۔ یقیناً اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یہ معاملہ تو تمہارے ساتھ ہے، اور کافروں کے ساتھ معاملہ یہ ہے کہ اللہ ان کی چالوں کو کمزور کرنے والا ہے۔ ان کافروں سے کہہ دو اگر تم فیصلہ چاہتے تھے تو فیصلہ تمہارے سامنے آ گیا ہے، فیصلہ تو تمہارے سامنے آ گیا ہے، اب باز آ جاؤ، تمہارے لیے یہی بہتر ہے، ورنہ پھر پلٹ کر اسی حماقت کا اعادہ کرو گے تو ہم بھی اسی سزا کا اعادہ کریں گے، اور تمہاری جمعیت خواہ وہ کتنی ہی زیادہ ہو کچھ کام نہ آ سکے گی، اللہ مومنوں کے ساتھ ہے۔ اے ایمان لانے والوں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور حکم سننے کے بعد اسے سرتابی نہ کرو، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے کہا ہم نے سنا حالانکہ وہ نہیں سنتے۔ ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون، بے شک اللہ کے نزدیک بدترین قسم کے جانور وہ بہرے گونگے لوگ ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے۔ اگر اللہ کو معلوم ہوتا کہ ان میں کچھ بھی بھلائی ہے تو ضرور انہیں سننے کی توفیق دیتا، لیکن بھلائی کے بغیر اگر وہ ان کو سنواتا تو وہ بے رخی کے ساتھ منہ پھیر جاتے۔ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اے ایمان لانے والوں اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر لبیک کہو جبکہ رسول تمہیں اس کی طرف بلائیں جو تمہیں زندگی بخشنے والی ہے، اور جان رکھو کہ اللہ آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل رہتا ہے، اور اسی کی طرف تم سمیٹے جاؤ گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ انسان کے تمام راز کو، نیتوں کو، تمام اس کے دل کے اندر کے خیالات، سب چیزوں کو جانتا ہے، یعنی وہ اللہ تمہارے سامنے سب کچھ لا کر رکھ دے گا۔ واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، اور بچو اس فتنے سے جس کی شامت مخصوص طور پر صرف انہی لوگوں تک محدود نہ رہے گی جنہوں نے تم سے گناہ کیا ہو، اور جان رکھو کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ یاد کرو وہ وقت جب کہ تم تھوڑے تھے، زمین میں تم کو بے زور سمجھا جاتا تھا، تم ڈرتے رہتے تھے کہ کہیں تمہیں مٹا نہ دیں لوگ، پھر اللہ نے تمہیں جائے پناہ مہیا کی، یعنی مکہ سے لوگ مدینہ شفٹ ہو گئے، اپنی مدد سے تمہارے ہاتھ مضبوط کیا اور تمہیں اچھا رزق پہنچایا، شاید کہ تم شکر گزار بنو۔ اے ایمان لانے والو، جانتے بوجھتے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت نہ کرو، اپنی امانتوں میں غداری کر کے مرتکب نہ ہو، اور جان رکھو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد حقیقت میں سامان آزمائش ہے، اور اللہ کے پاس اجر دینے کو بہت کچھ ہے۔ اللہ اور اس کے رسول سے خیانت کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول سے خیانت کا مطلب یہ ہے کہ انسان جو اللہ رب العالمین نے احکامات بھیجے ہیں، جو اللہ رب العالمین نے شریعت بھیجی ہے، ان کے اندر اپنی من مرضی کرنا، ان کے اندر، جیسے وضو میں خیانت کیا ہے کہ بعض حصوں کو صحیح طریقے سے دھونا، بعض حصوں کو چھوڑ دینا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اگر تم اللہ سے ڈرو گے تو اللہ تمہیں ایک معیار دے دے گا، وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ، اور اللہ تمہیں کسوٹی بہم پہنچا دے گا اور تمہاری برائیوں کو تم سے دور کر دے گا اور تمہارے قصور معاف کر دے گا، اللہ بڑا فضل فرمانے والا ہے۔ وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے جب کہ منکرین حق آپ کے خلاف تدبیریں سوچ رہے تھے کہ تمہیں قتل کر دیں گے یا قید کر ڈالیں گے، جلا وطن کر دیں، یعنی مکہ سے ہجرت کرنے سے پہلے وہ اپنی چالیں چل رہے تھے اور اللہ بھی اپنی چال چل رہا تھا، اللہ سب سے بہتر چال چلنے والا ہے۔ جب ان کو ہماری آیات سنائی جاتی تو وہ کہتے تھے کہ ہاں سن لیا ہم نے، ہم چاہیں تو ایسی ہی باتیں
ہم بھی بنا سکتے ہیں۔ تو یہ تو وہی پرانی کہانیاں ہیں جو پہلے سے لوگ کہتے چلے آ رہے ہیں، یعنی قرآن کو سن کر اس کو پہلے کی کہانیاں کہتے، افسانے بتاتے اس کو۔ اور وہ بات بھی یاد ہے جو انہوں نے کہی تھی کہ خدایا اگر یہ واقعی حق ہے اور تیری طرف سے ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا دیا، کوئی دردناک عذاب ہم پر لے آئے۔ یعنی مشرکین اپنے لیے خود ناسمجھی میں بد دعائیں کرتے کہ اگر اللہ تعالیٰ یہ پیغمبر سچا ہے تو ہم لوگوں کو ہلاک کر دے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس وقت تو اللہ ان پر عذاب نازل کرنے والا نہ تھا جب تو ان کے درمیان موجود تھا، اور نہ اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دینے والا تھا جب کہ وہ استغفار کر رہے ہوں۔ حدیث میں آتا ہے کہ انسان جب تک استغفار کرتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اسے عذاب سے محفوظ رکھتے ہیں۔ یعنی استغفار جو ہے نا یہ اللہ رب العالمین کے عذاب سے، آزمائشوں سے بچانے کا ذریعہ ہے، اور نہ اللہ کا یہ قاعدہ ہے کہ لوگ استغفار کر رہے ہوں اور وہ ان کو عذاب دے دے۔ لیکن اب کیوں نہ وہ ان پر عذاب نازل کرے جبکہ وہ مسجد حرام کا راستہ روک رہے ہیں، حالانکہ وہ اس مسجد کے جائز متولی نہیں، اس کے جائز متولی تو صرف اہل تقوی ہی ہو سکتے ہیں، مگر اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے۔ بیت اللہ کے پاس ان لوگوں کی نمازیں کیا ہوتی تھی؟ بس سیٹیاں بجاتے اور تالیاں پیٹتے ہیں۔ بس اب لو اس عذاب کا مزہ چکھو اپنے اس انکار حق کی پاداش میں جو تم کرتے رہے ہو۔ جن لوگوں نے حق کو ماننے سے انکار کیا وہ اپنے مال خدا کے راستے سے روکنے کے لیے خرچ کر رہے ہیں اور ابھی اور خرچ کرتے رہیں گے۔ آخر کار یہی کوششیں ان کے لیے پچھتاوے کا سبب بنے گی، یعنی قیامت کے دن یہ ساری کوششیں انہیں کے لیے وبال بنے گی، پھر وہ مغلوب ہوں گے، پھر یہ کافر جہنم کی طرف گھیر لائے جائیں گے تاکہ اللہ گندگی کو پاکیزگی سے چھانٹ کر الگ کرے اور ہر قسم کی گندگی کو ملا کر اکٹھا کرے، پھر اس پلندے کو جہنم میں جھونک دے۔ یہی لوگ اصل دیوالیے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کافروں سے کہو کہ اگر اب بھی باز آ جائیں تو جو کچھ پہلے ہو چکا سو ہو چکا، اس سے درگزر کر لیا جائے گا، لیکن اگر یہ اسی پچھلی روش کا اعادہ کریں گے تو گزشتہ قوموں کے ساتھ جو کچھ ہو چکا ہے وہ سب کو معلوم ہے۔ وَقَاتِلْهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ۔ اے ایمان والو ان کافروں سے جنگ کرو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین پورے کا پورا اللہ رب العالمین کے لیے ہو جائے۔ اگر وہ نہ مانے اور اگر وہ منہ موڑے تو جان لو بے شک اللہ تمہارا مولا ہے، کتنا بہترین سرپرست، کتنا بہترین حامی اور مددگار۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔